جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ المقارن کمپیریٹیو فقہ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، اس میں زکوٰۃ کا چیپٹر ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ وجوب الزکوٰۃ فی الذمہ لا فی عین المال۔ یہ ایک اختلاف ہوا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال میں ہے یا صاحب مال پر ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت مال پر ہے یا صاحب مال پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بڑے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ بظاہر تو یہ سمجھ میں آتی ہے یہ کیا اختلاف ہے کہ جی مال پہ زکوٰۃ فرض ہے یا صاحب مال پہ ہے، مطلب تو لیکن ریزلٹس کے اعتبار سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے اس میں۔ احناف کا اور اسی طرح امام مالک کا اور امام احمد بن حنبل کا موقف یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کے اوپر واجب ہے، زکوٰۃ کی فرضیت مال پر ہے۔ اور امام شافعی کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب مال کے اوپر واجب ہے۔ اچھا، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے، مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس جو ہے وہ 7.5 تولے سونا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس نے 1 سال کی زکوٰۃ نہیں دی، پھر دوسرے سال کی بھی زکوٰۃ اس نے نہیں دی، اس کے اوپر کتنے سالوں کی زکوٰۃ ہو گئی؟ 2 سالوں کی۔ پورا 7.5 تولے سونا ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے؟ اب 2 سالوں کی زکوٰۃ جب اس کے اوپر ہو گئی تو اب اس نے 2 سالوں کی زکوٰۃ پے کرنی ہے۔ تو جب اس نے پہلے سال کی زکوٰۃ پے کی تو سونا کم ہو گیا 7.5 تولے سے۔ جب 7.5 تولے سے سونا کم ہو گیا تو اب دوسرے سال وہ زکوٰۃ ایسٹ رہا نہیں رہا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر 1 سال کی زکوٰۃ ہے، جو کہتے ہیں مال پہ زکوٰۃ ہے۔ کیونکہ جب آپ نے مال کی زکوٰۃ نکالی تو وہ نصاب سے گر گیا، جب نصاب سے گر گیا تو سیکنڈ ایئر کی زکوٰۃ پڑی نہیں۔ جنہوں نے کہا کہ نہیں وہ صاحب مال کے اوپر زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب مال کے پاس تو پہلے سال بھی 7.5 تولے تھا، دوسرے سال بھی 7.5 تولے تھا، تو وہ دونوں سال کی کیا کرے گا؟ زکوٰۃ ادا کرے گا، ٹھیک ہے؟ جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کر لیں۔ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ صاحب مال کے اوپر ہے، یہ بات زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب مال کے اوپر ہے، چونکہ عبادت ہے اور عبادت جو ہے وہ بندے سے مطلوب ہے، کیونکہ بندے کا تزکیہ مطلوب ہے نا، ٹھیک ہے؟ مال کا بھی تزکیہ ہو جاتا ہے، لیکن اصلاً جو ہے زکوٰۃ اس لیے فرض کی گئی ہے کہ بندے کی پیوریفیکیشن ہو، اس کا تزکیہ ہو۔ نیکسٹ کیا ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد، یعنی زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو چکی تھی، مال جو ہے وہ اس سے ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ سال کی زکوٰۃ اس کے اوپر واجب تھی، یا آپ یوں سمجھ لیں کوئی ہم کیس لے لیتے ہیں، جیسے کسی خاتون کے پاس جو ہے وہ 50 تولے سونا تھا، ٹھیک ہے؟ سال گزر گیا، زکوٰۃ واجب ہو گئی، اللہ نہ کرے کوئی رابری ہو گئی، ٹھیک ہے؟ چوری ڈکیتی ہو گئی، وہ سونا کوئی اٹھا کے لے گیا، تو کیا اب ان خاتون کو زکوٰۃ پے کرنی ہے؟ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ کیس آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی اور اس کے بعد وہ مال کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا، تو اب اس کی زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس میں امام احمد بن حنبل کا موقف یہ ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، ٹھیک ہے؟ اور امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ جو مال ضائع ہوا ہے وہ اس کی کوتاہی کی وجہ سے ہوا ہے یا اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ تو اگر اس کی کوئی غلطی نہیں تھی تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ایک ہے حادثہ ہے، بیچارے کا اتنا نقصان ہو گیا کہ اصل مال بھی جاتا رہا، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کی رائے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد بھی مال ضائع ہو گیا اور اس میں اس کی اپنی کوئی کوتاہی نہیں تھی تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کوتاہی ہو تو زکوٰۃ ہے؟ ہاں،
اگر اس کی اپنی کوتاہی ہے تو پھر زکوٰۃ ہے. بعض اوقات انسان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے مال ضائع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ٹھیک نہیں ہے. کس اصول سے استدلال جی کس اصول سے استدلال کرتے ہیں اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے؟ وہ یہی کہتے ہیں نا کہ دیکھیں بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے نا, تو بندے کے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی, اور وہ کہتے ہیں وہ عبادت ہے, اور عبادت جب فرض ہو جائے تو پھر ساقط نہیں ہوتی جب تک آپ اس عبادت کو ادا نہ کریں. یعنی انہوں نے زکوٰۃ کو نماز کی طرح عبادت کے طور پہ لیا, جیسے نماز ایک عبادت ہے اسی طرح زکوٰۃ ایک عبادت ہے, تو عبادت تو ادا کرنے سے ساقط ہوگی, جب تک ادا نہیں کرے گا اس وقت تک اس کے ذمہ باقی رہے گی. لیکن سر ابھی ہم نے پڑھا کہ امام احمد کے نزدیک جو ہے زکوٰۃ مال پہ ہے, اور اب ایک روایت ہے, ہاں دوسری روایت ان کے نزدیک یہ ہے کہ صاحب مال پر ہے. اصل میں ہم زیادہ تفصیل میں نہیں نہ جاتے, پھر زیادہ ہی کھچڑی بن جانی, ٹھیک ہے, تو ایک موٹی موٹی بات کر کے ہم بات آگے چلا لیتے ہیں. ایک امام سے مختلف روایت بھی ملتی ہے کہ ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جیسے شافعی فقہ کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا, امام شافعی کا قدیم قول یہ ہے اور امام شافعی کا جدید قول یہ ہے, یعنی پہلے ان کا اجتہاد یہ تھا بعد میں یہ. اسی طرح امام احمد بن حنبل کی فقہ کا آپ مطالعہ کریں گے تو یہ بات آتی ہے کہ امام احمد سے اس مسئلے میں دو روایتیں ہیں, ایک یہ ہے ایک یہ ہے, اور دونوں متضاد ہوتی ہیں. اسی طرح امام ابو حنیفہ کی فقہ کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ امام صاحب سے اس مسئلے میں 3 قول مروی ہیں, پھر وہ نکالتے ہیں مفتبی قول کون سا ہے, اس کو کہتے ہیں مفتبی جس پہ فتویٰ ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہر فقہ میں یہ مسئلہ ہے, یعنی ود ان فقہ بھی بڑے مسائل ہیں, وہاں پہ بھی متعین کرنا پڑتا ہے کہ امام کی رائے کیا ہے, وہ بھی اتنا سیدھا مسئلہ نہیں ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم یہ جو مسائل ہیں آپ کہہ رہے ہیں اس میں بھی مسائل ہیں, اس کے اندر بھی مسائل ہیں, تو ہم اس کو کس طرح لیں, ہم اس کو مسئلہ سمجھ گے؟ دیکھیں ہر جو ہے نا فقہ کے اندر پھر اس پہ بہت کام ہوتا ہے نا کہ اصل میں امام صاحب کی رائے کیا تھی, ہمارے امام صاحب کی, تو وہ ان کے اپنی فقہ والوں نے بہت کام کیا ہوا ہے اصل رائے متعین کرنے کے لیے. تو عام طور پہ ان کی فقہ والوں کا یہ اعتبار کر چلتا ہے, لیکن اس میں بھی بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے, وہاں پہ بھی اختلاف ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے فقہ حنفی میں ان کو کہتے ہیں اصحاب الترجیح. اصحاب الترجیح وہ ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ کون سی رائے جو ہے وہ راجح ہے. پھر اصحاب الترجیح میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے, جب ان میں اختلاف ہو جائے تو پھر مسئلہ کھڑا ہوتا ہے, پھر بعد میں آ کے کوئی بندہ جو ہے وہ پھر ان میں ترجیح دے رہا ہوتا ہے کہ ترجیح دینے والوں میں سے اب کس کو ترجیح دینی ہے. تو مسئلہ اتنا سیدھا نہیں ہے فقہ میں بھی. ہاں عام طور پہ ہمارے ہاں جو مفتی حضرات ہیں یہ تو آخری کتابیں دیکھتے ہیں نا, جیسے فتاوی شامیہ ہو گیا فقہ حنفی میں, وہ بس اس کو دیکھ کے فتویٰ دے دیتے ہیں, وہ بنیادی مصادر کی طرف جاتے ہی نہیں. وہاں تو اختلافات کا انبار ہے. 2/3 مسائل میں تو صاحبین نے اختلاف کر لیا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے, 2/3 2/3 میں, تھوڑا نہیں ہے, اتنا اختلاف ہے. صلو علی النبی کی تو گنجائش نہیں رہتی, صلو علی النبی کی تو گنجائش رہتی نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے. کیوں؟ ایک فقہ کے اندر ایک امام سے آنے والی یعنی رائے کے اندر اختلاف کیا جا رہا ہے, اور پھر ان کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ بھی اس پہ اختلاف کر رہے ہیں, جیسے آپ نے اصحاب الترجیح کی بات کی, تو پھر اس میں تو سیریس ڈیڈیکیشن اور سیریس کام کی ضرورت ہے, نہ کہ صلو علی النبی کی, تاکہ اس لیے سیریس کام بہت ہوا ہے. پھر اسکول آف تھاٹس بن گیا نا, ود ان اسکول آف تھاٹس بن گیا. جیسے فقہ حنفی میں یہ جو ہے عراقی جو حنفی فقہ کے ایک اسکول آف تھاٹ ہے, عراقی اسکول آف تھاٹ. اچھا ان کی اپنی رائے چلتی ہے, وہ اپنے ان علاقوں میں رائج ہو گئی. یہ ماوراء النہر کے ہیں, ماوراء النہر کے یہ جو ازبکستان اور یہ جو رشین سٹیٹس جو آزاد ہوئی تھی نا, تاشقند اور یہ جو, تو یہاں میں جو فقہ حنفی پھیلی, یہاں کے علماء ان کی اپنی رائے ہوتی تھی. تو وہ ہر علاقے میں پھر اس جو مطلب امام کی سے جو علم حاصل کرنے والے لوگ ہوتے تھے تو ان کی رائے پھر معروف ہو جاتی. ہمارے یہاں تو زیادہ تر ماوراء النہر کی پھیلی ہے نا, ماوراء النہر کی پھر ادھر افغانستان میں آئی, پھر افغانستان سے پھر ادھر جو ہے وہ انڈیا میں, ٹھیک ہے. ماوراء النہر کی جو فقہ حنفی ہے یہ بہرحال ہو جاتا ہے. دیکھیں امام احمد بن حنبل کے بارے میں ملتا ہے کہ مطلب ان کے اوپر کافی سختی کی گئی تھی
خلق قرآن کے مسئلے میں معتزلہ جو ہے وہ درباروں میں ان کی اپروچ تھی، تو وہ اہل سنت کے علماء کے اوپر جو ہے وہ سختی کرواتے تھے بادشاہوں کے ذریعے سے نا، کہ آپ ان کے اوپر سختی کریں کہ یہ فتویٰ دیں کہ قرآن مخلوق ہے، اور علماء فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ تو امام احمد بن حنبل کو بھی نظر بند کیا گیا، جیلوں میں بھی ڈالا گیا، کوڑے بھی مروائے گئے۔ خیر ایک مرتبہ وہ نظر بند تھے تو ایک بندہ جو ہے وہ ان کے دروازے پہ آیا، تو اس نے آ کے انہیں کہا کہ جی، دروازہ کھٹکھٹایا، امام صاحب باہر نکلے تو اس نے آ کے کہا کہ جی میں بڑے دور سے آیا ہوں۔ تو امام صاحب نے کہا اچھا، مطلب کہاں، افریقہ سے آئے ہو؟ کہنے لگا نہیں، میں افریقہ سے بھی دور سے آیا ہوں، میں وہاں سے آیا ہوں کہ درمیان میں سمندر پڑتا ہے۔ وہ اسپین سے آیا تھا، بلاد مغرب سے۔ تو امام صاحب نے کہا اچھا، کہنے لگا میں نے آپ کی بڑی شہرت سنی ہے آپ کے علم کی، تو میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام صاحب نے کہا بھائی دیکھو، میری صورتحال تو تم نے لوگوں سے پوچھ لیا ہوگا۔ اس نے کہا ہاں، میں یہاں مساجد میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے لوگ ڈرتے ڈرتے آپ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، آپ کے اوپر حکومتی پابندیاں ہیں، مجھے سب معلوم ہے، لیکن مجھے شوق بڑا ہے آپ سے علم حاصل کرنے کا۔ تو میں ایسا کروں گا کہ روزانہ جو ہے وہ فقیر کے بھیس میں آ کے آپ کے ادھر بیٹھ جایا کروں گا، اور آپ مجھے کچھ حدیثیں پڑھا دیا کریں۔ تو امام صاحب نے کہا اچھا، پھر جو ہے نا کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ آ جایا کرو، لیکن کسی کو بتانا نہیں، تم بتاؤ گے تو مصیبت میرے لیے بھی بڑھ جائے گی اور تمہارے لیے بھی پیدا ہو جائے گی۔ تو وہ پھر جو ہے وہ آ کے، وہ پھر بہت بڑے محدث بنے بعد میں، وہ پھر آ کے امام صاحب کے دروازے پہ بیٹھ کے فقیر کے بھیس میں آتے تھے، تو وہ پھر امام صاحب ان کو چند حدیثیں جو ہے وہ سکھا دیتے تھے۔ اب یہ بندہ، اس نے علم حاصل کیا، یہ واپس اسپین میں مثال کے طور پہ چلا گیا اپنے علاقے میں، یا اسی طرح امام مالک کے پاس آئے، بلاد مغرب میں افریقہ سے لوگ آتے تھے اور آ کے اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاتے تھے۔ تو جو جن علاقوں میں گئے ہیں پھر ان شاگردوں کا علم وہاں پہ پھیلا ہے۔ اب آج سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے وہاں پہ اختلاف بھی پھر پیدا ہوا ہے کہ جس شاگرد نے جو اپنے استاد سے سنا تھا اس نے اس کو آگے نقل کیا، اور ہو سکتا ہے کہ استاد کے اجتہاد میں تبدیلی ہو گئی ہو، ظاہری بات ہے وہ مجتہد ہے، اجتہاد میں تو تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اگلے سال نئے شاگرد آ گئے، انہوں نے نئی بات سن لی، ویسے بھی جو پہلے والے تھے ان کی دوبارہ ہاں۔ اور یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جی ایک خاص کانٹیکس میں ایک فتویٰ دیا گیا تھا، وہ کانٹیکس تو نقل نہیں ہوا، پس منظر یعنی سائل کا سوال تو نقل نہیں ہوا، جواب سارا نقل ہو گیا، تو وہ جواب ایک خاص سینیریو میں تھا نا، وہ سینیریو نقل نہیں ہوا۔ فقہ کی کتابوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو بہرحال بہت سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے یہ اختلافات ہیں۔ چلیں بہرحال، بات اصل میں یہ ہے کہ ایک عام آدمی کیا کرے نا، یعنی جب ہم نے غیر مسلم کے آگے دین کا سانچہ پیش کرنا ہے تو ہم تو اس کو یعنی تبلیغی جماعت والا دین تو نہیں پیش کریں گے، ہم اس کو باقاعدہ بتائیں گے نماز پڑھنی بھی کیسے ہے اور زکوٰۃ کے مسائل کیا ہے۔ تو اس میں پھر ہم یہ تو نہیں کہیں گے بھائی یہ اتنی رائے پائی جاتی ہے جو تمہیں سمجھ میں آتی ہے تم جو لے لو، اب اس کو اتھینٹک چیز پیش کرنی ہے، کیونکہ آج کل کا جو انسان ہے وہ لاجک کی بنیاد پہ زیادہ سوچتا ہے، منطق کی بنیاد پہ، مجھے کنکلوژن دو صحیح والا۔ کیسے ممکن ہے اگر ہم سرور نبی کے اوپر چلیں گے تو نہیں ابھی آپ کنکلوژن کے لیے تو یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، تو ماشاءاللہ سے اب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کسی نہ کسی کنکلوژن پہ پہنچیں گے نا، کہ نہیں پہنچیں گے؟ تو جب آپ پہنچ جائیں گے تو اگلے کو بھی پہنچا دیں گے۔ بات پھر وہی ہوگی نا کہ ایک میری جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے تو کل کو کہے گا یہ نہیں یار مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے، ہو سکتا ہے ہماری جتنے بھی ہم طالب علم بیٹھے ہیں ان میں بھی ایک مسئلے کے اوپر 10 اختلاف ہو جائیں، تو مسئلہ تو شریعت کہنا ہے، یعنی ایک بندے کو ہم بتا رہے ہیں کہ زکوٰۃ تمہیں فرض ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، ایک ہی نزدیک ہو رہی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو رہی، تو یہ تو وہ تو اسی چیز میں مبتلا ہو جائے کہ یار پتہ نہیں میں گناہ کو مرتکب ہو رہا ہوں، اس کی رائے اڈاپٹ کر کے۔ نہیں ابھی 2 ارب مسلمان ہیں، ان کو کوئی مسئلہ ہے اتنے اختلافات سے؟ مطلب 2 ارب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سارے اختلافات چلے آ رہے ہیں، تو یہ سارے کو پریشان ہیں ان اختلافات کی وجہ سے؟ کم از کم میں تو کم لوگ ہیں، ہاں یہ بات ٹھیک ہے، کچھ لوگ پریشان ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ریلیکس ہیں، بس ٹھیک ہے، چل رہا ہے، اپنے امام کے اوپر ان کو اعتماد ہے، چل رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں۔ ایک طریقے شاید ٹھیک نہیں ہے نا، صحابہ میں یہ روایت ملتی ہے کہ وہ بڑے انکوزیٹو ہوا کرتے تھے اس معاملے میں کہ اللہ کے نبی کی رائے اس چیز میں کیا ہے، اور تبدو میں رہتے تھے کہ بھائی صحیح بات مل جائے، تو اگر ہم اس بات پر رہیں کہ یار جو سمجھ میں آ گئی کیا ہے اس کو لے سکتے ہیں، چیز جائے کہ اتھینٹسٹی کو چیک کیا جائے یا صحیح بات تک پہنچا جائے، پھر اس طرح تو صرف یعنی شرازہ یعنی کمزور نہیں کرنے کے دین کا۔ نہیں بات یہ ہے کہ وہ جو معروف فقہ ہیں تو انہوں نے پیچھے کچھ محنت کی ہے نا صحیح رائے تک پہنچنے کے لیے، کہ نہیں کی؟ ہاں، تو ہزاروں علماء کی اس میں کنٹریبیوشن ہے نا، ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں ہر فقہ میں، ٹھیک، تو وہ محنت تو کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں،
وہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہے، لیکن جب آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو وہ کہیں گے یہ دیکھیں 10 کتابیں ہم نے لکھی ہیں آپ کے اس سوال کے جواب میں، آپ پھر اور کنفیوز ہو جائیں گے، ٹھیک۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دلیل جو ہے نا، دلیل جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، ٹھیک ہے، ایک حد تک آپ دلیل کو فالو کریں اور اس کے لیے کوشش بھی کریں، محنت بھی کریں، دلیل کی جو بالادستی ہے، جو اتھارٹی ہے کتاب و سنت کی، وہ لوگوں کی آراء کے اوپر قائم ہونی چاہیے، یہ بات درست ہے، لیکن بہت زیادہ دلیل کرنا بھی جو ہے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دلیل ہر کسی کے پاس ہے، جس کے پاس آپ بیٹھ جائیں گے نا تو وہ آپ کو ایسے ایسے دلائل دکھائے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے، تو اس لیے آپ یہ کہیں کہ مجھے یہ بات بہتر طور سمجھ میں آتی ہے تو آپ بھی اس پہ عمل کر لو، بس ٹھیک ہے، اتنا ہی آپ کہہ سکتے ہو، اس سے زیادہ تو نہیں کہہ سکتے۔ سر یہ ویسے بھی جنرل جو مسائل ہیں ان میں تو اتنے زیادہ اختلافات نہیں ہیں، یہ جو اسپیسیفک کچھ ایسے ہیں جن میں آگے سے آگے ہاں، جنرل مطلب ایگریڈ اپان مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، ظاہری بات ہے، جنہیں مجمع علیہ مسائل کہتے ہیں، اجماعی مسائل، اختلافی مسائل کم ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے جی، دفع القیمہ بدل العین، کیا زکوٰۃ میں ہم قیمت ادا کر سکتے ہیں، پرائس ادا کر سکتے ہیں، یا جس چیز کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہی چیز ہی آپ نے ادا کرنی ہے؟ جیسے عشر ہے، تو آپ کی گندم کی فصل ہوئی ہے تو اس میں سے گندم ہی نکالنی ہے یا اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی زکوٰۃ میں جو ہے نا قیمت ادا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ عبادت ہے، اس لیے جو ہے وہ زکوٰۃ جس جنس میں فرض ہوئی ہے اسی جنس میں سے اتنے % آپ کو نکالنا پڑے گا۔ پھلوں کی زکوٰۃ ہے تو پھل ہی نکالیں، اناج اور غلے کی زکوٰۃ ہے تو اناج اور غلہ نکالیں، سونے کی زکوٰۃ ہے تو سونا نکالیں، چاندی کی زکوٰۃ ہے تو چاندی نکالیں، پیپر کرنسی کی ہے تو پیپر کرنسی نکالیں۔ عام طور پہ فقہا کا یہی موقف ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جی اللہ کے رسول نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف جب گورنر بنا کے بھیجا تو کیا کہا تھا، خذ الحب من الحب، اناج میں سے اناج، وشاء من الغنم، بکریوں میں سے بکری، والبعیر من الابل، اونٹوں میں سے اونٹ، والبقرہ من البقر، اور گایوں میں سے گائے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسرا موقف ہے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قیمت بھی نکال سکتے ہیں، جنس سے نکال لیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے کہ اب سونا ہے، سونے کو کیسے توڑ کے اس کی جو ہے زکوٰۃ نکالیں، سونا جبکہ خاص طور پہ زیورات کی صورت میں ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی قیمت ادا کر دیں، ٹھیک ہے، مطلب اس کا جواز بنتا ہے کہ آپ زکوٰۃ ضروری نہیں اسی جنس سے نکالیں، آپ قیمت سے بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہے اسی جنس سے نکالیں، کیونکہ اس سے زیادہ تطہیر ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، اس سے زیادہ تطہیر ہوگی اسی جنس سے نکالنے کی، یعنی جیسے کہتے ہیں دل پہ چوٹ پڑتی ہے، وہ بات ایک اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن لازم نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس میں مشکل میں ڈالے۔ چیز میں سے نکالیں گے تو چیز تو کم ہوتی جائے گی، پھر تو وہ اچھا ہے نا، بلکہ ہاں تو اچھا ہے کہ زکوٰۃ ہی نہیں فرض ہوگی، اگلے سال زکوٰۃ نہیں فرض ہوگی، اگر وہ پیسے دیتے ہیں اس کی قیمت چکاتے ہیں تو چیز ایز اٹ از رہتی ہے۔ یہ ایک روایت لے کے آئے ہیں، یہ بہر المعلق روایت ہے، یعنی اس کی چین ڈسکنیکٹڈ ہے، کہ حضرت معاذ بن جبل انہوں نے اہل یمن کو یہ بات کہی تھی کہ تم میرے پاس جو ہے وہ کپڑے لے آؤ، ٹھیک ہے، تو مطلب جب تم نے زکوٰۃ نکالنی ہے نا اس کی جو کی یا مکئی کی، تو جو اور مکئی کی جگہ اگر تم کپڑے مجھے جو ہے نا وہ زکوٰۃ میں ادا کر دو گے تو وہ بھی میں قبول کر لوں گا، کیونکہ اہل مدینہ کے لوگوں کو کپڑے کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ متبادل چیز بھی زکوٰۃ میں وصول کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ مال مشترک میں زکوٰۃ، یعنی مطلب ایک سے زیادہ لوگوں کا کاروبار ہے، ٹھیک ہے، بزنس پارٹنرز ہیں، تو اس میں کیسے زکوٰۃ ہوگی؟ وہ زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب ہر بندہ صاحب نصاب ہو، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں مال کے اوپر زکوٰۃ ہے، جب مال کے اوپر ہے تو اکٹھی زکوٰۃ نکال لیں، یہ میرے خیال میں بہتر نہیں ہے۔ دیکھیں خاص طور پہ شیئر ہولڈرز، مطلب آپ نے اگر کچھ شیئر خریدے تو شیئر تو اس کی پرائس بہت منیمم سی ہوتی ہے عام طور پہ شیئرز کی،
آپ نے کوئی شیئرز لے لیے، مثال کے طور پہ 1 لاکھ کے شیئر آپ نے لے لیے، 50,000 کے لے لیے. اب جو کمپنی ہے، کمپنی تو ظاہری بات ہے بلینز میں اس کے کاروبار ہے اور اس کے شیئر ہولڈرز بھی ہزاروں میں ہیں یا لاکھوں میں ہیں. ٹھیک ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں مال کے اوپر زکوٰۃ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی کمپنی کا مال بلینز میں ہے تو زکوٰۃ دے، تو کمپنی دے. جب کمپنی زکوٰۃ دے گی تو ظاہری بات ہے آپ کی بھی کٹے گی، ہر ایک کی کٹے گی. جس کے 10,000 کے شیئر ہیں، جس کے 15,000 کے ہیں، تو آپ غریب پہ بھی زکوٰۃ فرض کر دو گے. ٹھیک ہے. کمپنی تو اپنے پورے مال کے اوپر دے گی نا. لیکن اس میں زیادہ بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں ہر صاحب مال اپنی زکوٰۃ ادا کرے جو نصاب کو پہنچا ہو، یعنی جس کے شیئر نصاب کو پہنچ رہے ہیں وہ زکوٰۃ دے. باقی لوگ زکوٰۃ سے ایگزیمپٹ ہیں. تو اس لیے زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ صاحب مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، مال کے اوپر نہیں. خاص طور پہ مال مشترک کے کیس میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ پھر آپ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں گے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، ایکچوئل میں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے. الفرار من الزکوٰۃ، زکوٰۃ سے فرار، جسے کہتے ہیں ہیلے کے ذریعے سے زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کرنا. امام مالک، امام احمد یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ صاحب نصاب بن گیا. ٹھیک ہے. سال گزر گیا یا سال گزرنے کے قریب ہے، مثال کے طور پہ 11-11.5 مہینے گزر گئے. اب اس نے کیا کیا کہ سال پورا ہونے سے 1-2 ہفتے پہلے یا 2-4 دن پہلے اس نے وہ اپنا مال کسی کو ہبہ کر دیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کرنے سے کیا زکوٰۃ اس کے اوپر فرض رہے گی یا ساقط ہو جائے گی؟ اس میں امام مالک اور امام احمد کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوگی. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ ساقط ہو جائے گی. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی نے دیکھا ہے قانونی پہلو کہ سال تو گزرا نہیں، جب سال نہیں گزرا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. امام احمد اور امام مالک کہتے ہیں کہ روح کو دیکھو کہ وہ ایسی حرکت کر کیوں رہا ہے. ہمارے ہاں ہوتا ہے مثال کے طور پہ جیسے کسی خاتون نے مثال کے طور پہ زیور لیا، کوئی 20 تولے زیور لیا. اب سال کے بعد اس کی زکوٰۃ بنتی تھی، تو اب وہ خاتون نے کیا کیا کہ جی سال ختم ہونے سے پہلے 1-2 ہفتہ پہلے وہ اپنے شوہر کو ہبہ کر دیا. اب شوہر آج کی تاریخ میں اس کا مالک بنا تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں، اور یہ خاتون بھی زکوٰۃ سے بچ گئی. اب سال بھر شوہر نے اپنے پاس رکھا 11.5 مہینے، اور سال ختم ہونے سے 1-2 ہفتے پہلے اس نے واپس اپنی بیوی کو ہبہ کر دیا. تو کبھی سال پورا ہوگا؟ ہاں، یہ اس کو ہیلا کہتے ہیں، اس کو ہیلا کہتے ہیں. تو ہیلا کر کے اگر کوئی زکوٰۃ سے بچنا چاہے تو کیا اس کے اوپر پھر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ تو امام مالک اور امام احمد کہتے ہیں کہ بھائی ہونی چاہیے، ورنہ تو لوگ ہیلے کرتے رہیں گے. ہاں، بلکہ سزا بھی ہونی چاہیے. لیکن امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ یار اس کا معاملہ آخرت کا ہے، چھوڑو، اللہ اس کے ساتھ نپٹ لے گا، دنیا میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. لیکن پھر اس میں اسٹیٹ کیسے ریگولیٹ کرے گی اس چیز کو؟ کیونکہ بہرحال اسلام میں تو اسٹیٹ نہیں لیتی ہے نا زکوٰۃ، تو پھر اس چیز کو اسٹیٹ ریگولیٹ کیسے کرے گی؟ چیک اینڈ بیلنس کیسے رکھا جائے گا؟ کیونکہ یہ جو گفٹ شفٹ آگے پیچھے ہم کر رہے ہیں یہ تو اسٹیٹ کی اونرشپ میں، اس کی نگہداشت میں نہیں آتی ہے. اسٹیٹ تو ظاہر کو دیکھتی ہے نا، اس لیے کہتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ مال ظاہرہ کی زکوٰۃ لیتی ہے، ظاہری مال. ٹھیک ہے. وہ باطن کو نہیں دیکھ سکتی، نہ باطن میں جھانک سکتی ہے، اور اس کا دائرہ کار بھی نہیں ہے. مال باطنہ انسان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے. لیکن سر اس میں فار ایگزامپل یعنی میری بہت بڑی فیکٹری ہے، حالانکہ وہ مینس آف پروڈکشن ہے، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس کا مال یعنی اتنا زیادہ کہ اس میں زکوٰۃ لگتی ہے. میں اسی طرح یعنی اپنے چھوٹے بھائی کو سارا کا مال 1 ہفتے پہلے ڈونیٹ کر دوں، گفٹ کر دوں، تو اگلے سال وہ مجھے کر دے 1 ہفتہ پہلے. تو بہرحال اسٹیٹ پھر اس کو چیک اینڈ بیلنس کیسے کرے گی؟ کون سی پالیسی اختیار کرے گی جس میں وہ یہ طے کرے گی کہ بھائی یہ مال کس کے اونرشپ پہ جا رہا ہے؟ یا کیونکہ ٹرانزیکشن تو بہرحال ہوتی ہے. دیکھیے ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اب اسٹیٹ نے کچھ چیزیں ریگولیٹ تو کی ہیں نا، خاص طور پہ ٹیکسز کے مسائل میں. اب وہ کیا کہتے ہیں، وہ آپ کے اہل خانہ کی بھی کہتے ہیں کہ جی جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے اپنے اہل خانہ کے ایسٹس وہ بھی شو کریں. کیوں وہ یہ کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کام ہو رہا تھا کہ اپنے نوکروں کے نام پہ جو ہے وہ بینک اکاؤنٹس کھلوائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ٹیکس سے بچنے کے لیے. اپنے اہل خانہ کے نام پہ، دور دراز کے رشتہ داروں کے نام پہ جو ہے وہ جائیدادیں کر دیتے تھے.
اور اپنی چھپا لیتے تھے، تو وہ قانون بنایا جا سکتا ہے، وہ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قانونی اعتبار سے زکوٰۃ کی حیثیت کس طرح لاگو کی جائے گی کہ یعنی فار ایگزامپل جو شخص ہوگا جس نے یہ زکوٰۃ کلیکٹ کرنی ہے، جس کی ذمہ داری ہوگی، وہ یعنی قانون یہ جو امام ابو حنیفہ نے جس طرح سے ڈال کیا اس قانونی پہلو کو مد نظر رکھے گا ہمیشہ، یا وہ امام احمد والے روحانی پہلو کو مد نظر رکھے گا؟ یہ قانون تو کسی بھی فقہ کے مطابق ہو سکتا ہے نا، وہ تو ظاہری بات ہے کہ سعودی عرب ہے تو انہوں نے فقہ حنبلی کو سامنے رکھ لیا، افغانستان ہے تو انہوں نے فقہ حنفی کو سامنے رکھ لیا، ایران ہے تو انہوں نے فقہ جعفری کو سامنے رکھ لیا، جہاں جس کی میجورٹی ہے وہ اپنا قانون نافذ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اسپین میں جو ہے وہ فقہ مالکی نافذ تھی، پھر اس کے بعد ظاہری غالب آ گیا تو فقہ ظاہری نافذ ہو گئی، جیسے ظاہری بات ہے جن کی اکثریت ہوگی، میجورٹی ہوگی تو وہ غالب آ جائیں گے۔ سر اگر آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے تو آپ کس پہ تباہی کریں گے؟ آگے چلیں جی آپ۔ جی ہم نے دو حدیث دیکھی، ایک اس میں سے ضعیف کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ کو بھیجا، اور سیکنڈ والی کے اندر جو ہے وہ معلق ہے، تو ان دونوں میں سے کس کو جو پریفرنس دی جائے گی، معلق اور ضعیف؟ دیکھیے معلق بھی ضعیف ہی کی ایک قسم ہے، معلق روایت بھی ضعیف ہی کی ایک قسم ہے، تو دونوں طرف جب روایات ضعیف ہوں تو آپ کسی بھی مسئلے کی طرف جا سکتے ہیں۔ زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسئلے میں آسانی ہے، سختی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ زکوٰۃ کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے، جنس ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک اب صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد دونوں میں ریفرنس لے کے آئے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑا؟ ہاں نا، صحیح بخاری میں بھی معلق روایتیں تو ہیں نا، ٹھیک ہے، معلق روایتوں سے مراد یہ ہے کہ ان کی سند نہیں ہے۔ شیخ آپ کا کیا اوپینین ہے ہیلے والی؟ دیکھیں اگر کسی نے ہیلا کر کے زکوٰۃ سے فرار حاصل کیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ہاں وہ زکوٰۃ سے نہیں بچ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے ایک دوست نے کہا تھا کہ مطلب کسی سرکاری محکمے سے وہ ریٹائرڈ ہوئے تو ان کو کوئی وہ جیسے آخر میں کچھ ملتا ہے، جمع پونجی جو بھی ہوتی ہے سرکاری محکموں میں ایک رواج ہے، ٹھیک ہے، جی پی فنڈ وغیرہ جمع ہو رہا ہوتا ہے اور چیزیں جو جمع ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ ان کو ملا، تو اب اس کے بعد کوئی اور جاب نہیں تھی، ملازمت نہیں تھی، تو اسی کو وہ استعمال کرنا شروع ہو گئے۔ اب یہ بھی تھا کہ وہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ تھی، سال کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ بھی تھی، تو اب انہیں یہ ہوا کہ میں کوئی کام تو کر نہیں رہا، اسی کو استعمال بھی کر رہا ہوں، اب اس کے اوپر زکوٰۃ بھی دوں تو اس میں نہ کوئی زکوٰۃ تو نہیں ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے مفتی صاحب سے رابطہ کیا، ایک یہاں لاہور کی بہت بڑے مفتی صاحب، تو ان مفتی صاحب نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، ہیلا کر لیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہیلا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ہیلا یہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ فار ایگزامپل بنتی ہے 40,000، ٹھیک ہے، تو آپ وہ زکوٰۃ کسی مستحق کو دیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب وہ مستحق کیا کرے کہ وہ 40,000 میں سے 1,000 رکھ لے، باقی 39 آپ کو ہبہ کر دے، تو آپ کو کر سکتا ہے۔ تو ٹیکنیکلی دیکھیں زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، اور جب وہ صاحب مال بن گیا تو اپنے مال کو جو مرضی کرے واپس آپ کو ہبہ کر دے، تو اس نے آپ کو واپس ہبہ کر دیا۔ لیکن جو روح تھی، اسپرٹ تھی کہ غنی سے لے کے آپ فقراء کی طرف اس کو لوٹائیں، وہ کہاں گئی؟ یعنی غنی سے فقیر کی طرف گئی، پھر فقیر سے واپس غنی کی طرف آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ ہمارے ہاں ٹرکس ہیں، ہمارے ہاں بہت زیادہ ایسے ہیلے اختیار کیے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب جیسے کچھ مائیں ایسے کرتی ہیں کہ اب زیور پڑا ہے، کوئی 20 تولے گھر میں پڑا ہے مثال کے طور پہ، اچھا اب اس کی زکوٰۃ تو نہیں دینی تو کیا کریں جی؟ میں نے یہ بچوں کے نام لگا دیا، میری 4 بیٹیاں، 5 تولے، اس کا ہے 5، اس کا ہے 5، اس کا ہے 5، اس کا ہے، ٹھیک ہے، تو اب زکوٰۃ نہیں ہے۔ دیکھیں ایک یہ ہے کہ ان کو دے دینا، وہ ٹھیک ہے، وہ پھر ہیلا نہیں ہے کہ بچیوں میں تقسیم کر دیا کہ بھائی یہ آپ کا 5 تولے ہے، میں نے آپ کو دے دیا، اب اسے واپس بھی نہیں لینا، پھر اب وہ اس کو استعمال کرے جیسے مرضی کرے، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پڑا ہوا اماں کے پاس ہی ہے، اماں کی اختیار میں ہے، اماں ہی اس کو استعمال کر رہی ہے، لیکن اپنے ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے کہ جی میں نے فلاں فلاں بیٹی کے نام لگا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کے بہت سے جو ہے وہ ہیل ہیں، وہ نہیں کرنے چاہیے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ تو یہی بات امام احمد بن حنبل اور امام مالک نے کی ہے کہ اگر اس نے ہیلا کیا بھی ہے نا تو زکوٰۃ اس سے ساقط نہیں ہوتی، یہی بات درست ہے، زکوٰۃ اس کو پھر بھی دینی پڑے گی، ہیلا کرنے سے زکوٰۃ نہیں ٹلے گی۔ تو یہ ہمارے تجربے میں ہے کہ ایک عورت ہے، اس کے پاس جس طرح آپ نے بتایا 20 تولے، اس کی 4-5 بیٹیاں ہیں، وہ یہ ارادہ کرتی ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے جو 4-4 5-5 تولے جس طرح آپ نے فرمایا
वो रख लेती हूँ। तो मेरा ख्याल है मेरा सवाल आप समझ लो, उसके मतलब आप क्या करें? उसमें कहा, हमने कहा ना कि दो सूरतें हैं। एक तो ये है कि वो खातून खाना के पास ही है, ठीक है, यानी अम्मा के पास ही है और अम्मा उसको इस्तेमाल भी कर रही हैं या अपने तसर्रुफ़ में रखा हुआ है, ठीक है, तो ये ठीक नहीं। अब अम्मा के पास है, जिसके पास हक़ तसर्रुफ़ है वो उसका मालिक है। जब वो उसको पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता है तो गोया असल में मालिक वही है। नहीं, वो उसने रखा हुआ है इसलिए कि जो है ना इस्तेमाल तो वो जितना होता है वही होगा। बेटियां भी इस्तेमाल कर रही हैं, माँ भी इस्तेमाल कर रही है। हाँ, उसका सही तरीक़ाकार ये है कि बेटियों को दे दे। हाँ, अब अगर मसला ये है कि बेटियां छोटी हैं, ठीक है, उनको दे नहीं सकता बंदा, तो फिर वो ये है कि उसको वदिया या अमानत के तौर पे, जैसे देखिए बैंक में लाकर्स हैं वहाँ रखते, यानी अपने आप से डिस्कनेक्ट करें ना। फिर जब आप कह रहे हैं कि मैंने उनके नाम लगा दिया तो इसका मतलब यह है कि अब वो आपका नहीं रहा, यानी आप ख़ुद भी इंजॉय करना चाहते हैं उसको और उनके नाम लगा के आप ज़कात से भी एग्जेम्प्ट होना चाह रहे हैं। नहीं करें ना करें, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे बेच भी तो सकती हैं। ये भी एक बात होती है, तो मालिक को ही रहेंगे, जितना मर्जी हम अपना ख़वातीन दे देती ये हैं, वैलिड चीज़ जब है। तक हैंड ओवर नहीं हो जाता और बच्चियों को हाँ। इस्तेमाल में नहीं आता, तब अगर फादर को ज़रूरत पड़े तो माँ कहाँ बच्ची के लिए रहने देगी। शादी के लिए ज़रूरत पड़ेगी तब भी माँ निकाल लेगी। इस तरह तो वालिद भी पे पैसा औलाद के लिए रखते हैं, वो भी कहें जी मैंने तो बेटे वो की पढ़ाई के लिए हाँ ठीक है, वो फिर वही बात आ जाती है कि नहीं, वो एक तरह से ना ऐसे ही आ जाता है जैसे बराए नाम उनके नाम किया है, ठीक है। तो नाम करने का मतलब ये होता है कि किसी के कब्ज़े में आप चीज़ दे देना, वो ठीक है। सर मैंने अपने घरों में यही देखा है, उनके एक औरत के पास 10-20 तोले हैं, वो 4-5 बच्चियाँ हैं, बेटा है, ये मैंने इनके लिए जो है ना, और कुछ करते भी हैं इसी तरह। बेटी की शादी हुई, 4 तोले उससे बना के तोड़वा के दे दिया, 2 तोले बहू को दे दिया। फिर उसको अपने इस्तेमाल में ना लाए, असल बात है। हाँ, अपना यूँ समझे कि जैसे अब ये मेरे पास बतौर अमानत है, ठीक है, मेरी ओनरशिप इसमें से ख़त्म हो गई है, मेरा हक़ के तसर्रुफ़ उसमें बाकी नहीं रहा, अब मैं इसको बेच नहीं सकती, ठीक है। मेरे ख्याल से इन्नमल अमालु बिन्निय्यात को बस में रखिए। हाँ, उसमें सारे मसले वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिद मिनल मुस्लिह, अल्लाह ने एक जगह पे कहा कि अल्लाह ताला उसको भी जानता है जिसकी नीयत में इस्लाह है, और उसको भी अल्लाह ताला जानता है जिसकी नीयत में फ़साद और खोट है, कि कौन ज़कात से बचने के लिए कर रहा है और कौन ज़रूरत की वजह से कर रहा है। वो हम किसी पे कोई कह नहीं सकते किसी के बारे में, वो उसने ख़ुद ही जज करना है। मसारिफ़ ज़कात, चलें जी, नेक्स्ट क्या है। ज़कात के 8 मसारिफ़ हैं, कुरान में आए हैं। फ़ुक़रा, मसाकीन, आमिलीन, तालीफ़ क़ल्ब के लिए, गर्दनें छुड़ाने में, गारिमीन फ़ी सबीलिल्लाह और वब्न सबील। सबसे पहले फ़ुक़रा और मसाकीन। हर मौज़ रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि तू हद मिन अग़नियाए मतुरद्दु अला फ़ुक़राए, कि गनी लोगों से ज़कात वसूल की जाएगी और फ़ुक़रा पे तकसीम की जाएगी। फ़कीर और मिस्कीन में क्या फ़र्क है? मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ तरह से फ़र्क किया है। एक फ़र्क तो ये किया गया कि फ़कीर वो है जिसके पास कुछ ना हो, और मिस्कीन वो है कि जिसके पास कुछ है लेकिन उसकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है। हाँ, सफ़ेद पोश जिसे कहते हैं। जैसा कि एक हदीस में भी हज़रत अबू हुरैरा से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मस्कीन वो नहीं है कि जो 1 या 2 खजूरों के लिए जो है वो दूसरों के दर पे फिरता रहता है, वो मिस्कीन नहीं है, वो फ़कीर है। मतलब जो 1-2 खजूरों के लिए दूसरों के दर पे फिरता रहता है। मिस्कीन वो है जो सवाल करने से बचता है, लोगों से लिपट के सवाल नहीं करता, सफ़ेद पोश, जिसने अपने आप को छुपाया हुआ है, यानी ज़रूरतमंद वो भी है। आप यूँ कह लें कि फ़कीर वो है जो कि साइल है, यूँ कह लें, ठीक है, और मिस्कीन वो है जो सवाल नहीं कर रहा, ज़रूरत के बावजूद सवाल नहीं कर रहा, हाथ नहीं फैला रहा, ठीक है। इसके अंदर ऐसे भी है कि भाई अपनी बहन को दे सकता है अगर उसका खामद उसकी अपनी बीवी बच्चों की कफालत नहीं करता, जी, काम जी। नहीं करता, तो जो भाई हैं तो दे सकते हैं, दे सकते हैं, वो बात आगे आ रही है। ये प्रेफर्ड नहीं है। प्रेफर्ड है, रिश्तेदारों को ज़कात देना ये प्रेफर्ड है। जब भी ज़कात निकालें पहले अपने रिश्तेदारों के लिए निकालें। कितनी ज़कात दें? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि इतनी दो कि वो गनी हो जाए, ठीक है। अगर मतलब अच्छी खासी आपकी ज़कात बनती है तो इससे ना डरें कि अब मैं इसको दे दूँ, एक कोई दे दें, 10 एक कोई दे दें, कोई हरज नहीं है। इतना दे दो कि वो मोहताज ना रहे। गनी से मुराद ये है कि मोहताज ना रहे, किसी से
सवाल ना करें। एक और रवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत क़ुबैसा को कहा था, ये आपके पास आए थे, इनके ऊपर कर्ज़ चढ़ गया था, तो इन्होंने आप सल्लम के पास आके कहा कि जी रसूल सल्लम मेरे ऊपर कर्ज़ हो गया, तो आप मेरी कुछ ताउन करें। तो आप सल्लम ने इन्हें कहा था कि अच्छा बैठ जाओ, कोई हमारे पास सदक़ात ज़कात की रकम आती है तो हम तुम्हारे साथ ताउन करते हैं। तो साथ में आप सल्लम ने इन्हें ये कहा कि देखो बात यह है कि 3 लोगों के लिए सवाल जायज़ है। ए क़ुबैसा, एक तो वो है कि जिसको कोई तावान पड़ गया, चट्टी पड़ गई, ठीक है, मतलब मुसीबत, कोई हादसा पेश आ गया, कारोबार में नुकसान हो जाता है, इंसान को कारोबार शुरू करता है, सारी रकम डूब जाती है, ठीक है, तो अब उसके लिए जो है वो सवाल जायज़ है। और दूसरा वो कि जिसके ऊपर कोई कर्ज चढ़ गया, अपनी ज़रूरियात पूरी करते करते कर्ज चढ़ गया। मिसाल के तौर पे आप देखें ना, जिनकी आमदन अब 20-25 हज़ार है और उनका ख़र्च महीने का 30-35 हज़ार है, तो वो बेचारे हर माह जो है वो 2-4 हज़ार 5-7 हज़ार कभी किराना स्टोर वाले के देने हैं, कभी बिजली के बिलों के देने हैं, कभी इधर से पकड़ा कभी उधर से पकड़ा, इसी तरह से काम चला रहे होते हैं, ठीक है। हमारा जो लोअर मिडिल क्लास है तो वो कर्ज़ के बोझ तले बेचारे दबे रहते हैं, कर्ज़ के बोझ तले नहीं निकते। तो हमारे यहाँ बड़ी क्लास एक ऐसी है, तो उनके लिए भी जायज़ है कि जो कर्ज़ के बोझ तले आ गए। और दूसरा वो कि जो मतलब जिसके साथ कोई हादसा पेश आ गया हो। और तीसरा वो कि जो फ़क्र फाके में मुब्तला हो, ठीक है, और उसकी कौम के 3 लोग गवाही भी दें कि इसके पास खाने को नहीं है, तो फिर उसके लिए सवाल जायज़ है। और ए क़ुबैसा, इसके अलावा तो फिर हराम ही खाओगे, ठीक है, इसके अलावा सवाल करके जो खाओगे वो हराम खाओगे, वो जायज़ नहीं होगा। तो आप सल्लम ने साथ में तंबीह भी करते थे आप सल्लम, देखो कि जी हमारे यहाँ ये प्रोफेशनल जो वकील हैं तो इनको देना चाहिए। देखिए, अगर वो इन 3 में से आते हैं, एक तो ये है ना कि कहा गया कि मकरूज़ को दे सकते हैं कि उसका कर्ज़ दूर हो जाए, जो उसने ज़रूरत के लिए कर्ज़ उठाया। और दूसरा वो कि किसी ने कोई कारोबार करना चाहा, बेचारे को नुकसान हो गया, या फसल थी नुकसान हो गया, टड्डी दल आ गया, जैसे अब देखें सैलाब आई है, लोगों के नुकसान हो गए, ठीक है, घर बार जो है ढोर डंगर उसमें जो है वो बह गया सैलाब के पानी में, उसको दिया जाए। और तीसरा ये है कि जो मतलब फ़क्र फाका में हो, ठीक है, भूखा हो उसको। तो बाकी ये है कि ये हैं कि नहीं है, ये अब एक अलग मसला है। अच्छा, नेक्स्ट मसला ये है कि एक बंदा जो है वो मजबूत है, जो हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में हट्टा कट्टा है, उसको ज़कात दी जा सकती है कि नहीं। मज़ाक़ात होता है ना, आपके से मांगना शुरू कर देते हैं और आप तबसरा भी करते हैं, यार अच्छे खासे हो, कमा क्यों नहीं लेते, ठीक है, जवान जहान हो, मतलब को कमाओ, क्यों मांग रहे हो। तो हट्टा कट्टा आदमी जो है, जो कमाने की कुदरत रखता हो, नौजवान, सेहतमंद, सलीमुल आज़ा सारे ठीक हैं, माजूर भी नहीं है, अपाज भी नहीं है, क्या उसको ज़कात दी जा सकती है। तो ये कहते हैं कि आप सल्लम के पास 2 आदमी आए हिज्जतुल विदा के मौका पे, और अल्लाह के रसूल उस वक़्त ज़कात का माल तकसीम कर रहे थे। तो उन्होंने आप सल्लम से सवाल किया कि आप हमें भी दें इसमें से। तो आप सल्लम ने उनकी तरफ ऐसे आंख उठा के देखा, ठीक है, तो आपने देखा कि वो अच्छे खासे मोटे ताज़े हैं, नौजवान है, जवान जहान है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा देखो अब तुमने सवाल कर लिया है, अगर चाहते हो तो मैं तुम्हें दे दूँगा, लेकिन एक बात तुम्हें मैं बता दूं कि जो गनी है ना उसके लिए इसमें कोई हक़ नहीं है, और दूसरा जो कमा सकता है उसका भी कोई हक़ नहीं है। यानी गनी का भी ज़कात में कोई हक़ नहीं, और दूसरा किसका, जो कमाने की कुदरत रखता है उसका भी कोई हक़ नहीं है। जिसको अल्लाह ने सही सालम हाथ पैर दिए वो काम करे भाई, सीधी सी बात है। वो क्यों ज़कात के ऊपर जो है वो माजूरों के लिए है, अपाहज लोगों के लिए है, जो काम नहीं कर सकते। ज़कात बेसिकली उन लोगों के लिए है। लेकिन मौजूदा ज़माने में तो लोगों को नौकरियां नहीं मिलती। अब हम उससे कहें कि वो कमा सकता है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही हो। नहीं देखें, अब नौकरी नहीं मिल रही तो कोई काम और कर ले। अब ये भी तो हमारे यहाँ एक जो सोच है ना कि अब मैंने इंजीनियरिंग कर ली है जी, अब इंजीनियरिंग कर लिया तो मुझे 2.5 लाख की मिलेगी ना जॉब, तो तभी मैंने करनी है, मैंने 20-25 हज़ार की नहीं करनी। तो भाई तुम कर लो 20-25 हज़ार की कर लो, तुम्हें बाद में जो है वो
2-2.5 لاکھ کی بھی مل جائے گی، اللہ کرے گا مل جائے گی۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ جو 20-25 کی مل رہی ہے وہ تو میں نے کرنی نہیں ہے اپنے نخرے کی وجہ سے، اب میں زکوٰۃ لے لوں، یہ تو غلط بات ہے۔ تو کرے، کچھ تو کرے نا، کچھ تو کرے، اپنے ہاتھ پیر ہلائے، کوئی ممانعت تو نہیں ہے، ریڈی لگا لے بندہ۔ سوال کرنا کون سا آسان ہے، اپنی ساری عزت نفس مارنی پڑتی ہے، اس سے تو آسان کام یہ ہے کہ آپ ریڈی لگا لیں۔ سوال کرنا نہیں کرنا، ادھار مانگنا اس سے مشکل ہے۔ ہاں تو سوال کرنا تو کتنا مشکل ہے۔ بہت مشکل بات ہے، اللہ یہ کہ انسان کے اندر شرم حیا ختم ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ فقیر جو ہے نا وہ فری میں پیسے کمانا ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ ان کے نفس بیچ کے کھانا ہوتا ہے۔ ایسی بات ہے۔ تو ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زکوٰۃ اس کے لیے جائز نہیں ہے جو غنی ہے، اور نہ اس کے لیے جائز ہے کہ جس کے اعضاء صحیح سالم ہو اور وہ مضبوط توانا ہو۔ تو امام شافعی کا یہی موقف ہے اور امام احمد کا بھی، کہ ہٹے کٹے آدمی کو زکوٰۃ نہیں لگتی، آپ دے ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ ہاسپٹل کے اندر تو وہ سارا سسٹم زکوٰۃ پہ چلتا ہے، تو امیر بھی وہاں سے وہ اسی فارم فل کر کے تو علاج مال۔ ہاں وہ غلط ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہاسپٹلس میں وہ جو زکوٰۃ سے سب مستفید ہو رہے ہوتے ہیں۔ یا تو آپ ایسی جگہ پہ ڈسپنسری بنوائیں کہ جہاں سارے ہی غریب ہوں، مثال کے طور جیسے تھر، ٹھیک ہے، صحرائے تھر میں اب وہاں جو لوگوں کی زندگی اندرون سندھ میں دیکھیں بہت غربت ہے، بہت زیادہ غربت ہے، ٹھیک ہے، کچے مکان اور بس ڈور ڈنگر ہے، بس اسی کے اوپر ان کا گزارا ہے۔ اس کی ٹیکنیکل ریزن ہے نا کہ وہاں سے ووٹ کم ملتی ہے۔ سر یہ جس طرح سروسز ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں تمام ادویات فری دیتے، وہاں کوئی امیر چلا جائے، صاحب حیثیت چلا جائے، صاحب نصاب چلا جائے، تو وہ وہاں سے لینے پہ مجبور ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیں وہ پھر بعد میں اتنی رقم نکال دے نا، جتنی اس کو فری میں دوائیاں ملی ہیں، بعد میں اتنی رقم کہیں نکال دے، یہی بات ہے۔ اسی فنڈ میں دے دے۔ ہاں اسی فنڈ میں۔ وہ ساری زکوٰۃ کا نہیں ہے تو ٹیکس کا ہوتا ہے، جو زکوٰۃ کے لیے وہ الگ فارم بنائے میجر ایمرجنسی میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے نا، یہ تو میں پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں نا۔ چھوٹی سی مائنر وہ سارا کام کرتے ہیں نہیں، وہاں اگر کوئی 2-4 ہزار کی بھی میڈیسن آپ کو دے رہے ہیں تو وہ اسی فنڈ میں دے رہے ہیں، زکوٰۃ کے فنڈ۔ زکوٰۃ کے نہیں فنڈ۔ دیتے وہ یہ ہاسپٹلس میں جو ہے نا چلیں بہرحال اگر دیتے ہیں ہاسپٹلز میں زکوٰۃ کی مد میں، اگر آپ کو فری میڈیسن دیتے ہیں تو آپ نہ لیں، اگر آپ کو مجبوراً لینی پڑ جاتی ہیں تو پھر بعد میں آپ اسی فنڈ میں پے کریں۔ یہی بات ہے، آپ کو زکوٰۃ نہیں لگتی تو آپ کیوں لیں؟ سر یہ تو رمضان سے پہلے انسان گورنمنٹ بازار وغیرہ سستا بازار یا پھر سبسڈی دیتی ہے، تو کیا وہ بھی پھر جائز نہیں ہوتا؟ گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈی اگر وہ انہوں نے زکوٰۃ کی رقم سے دی ہے نا تو وہ صرف غریب کے لیے پھر جائز ہے۔ وہ کیسے پتہ لگے گا؟ وہ تو سبسڈی دے دیتے ہیں۔ ہاں اگر ویسے ہی انہوں نے دے دی ہے تو پھر ہمیں تردد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ ہاسپٹل کی میڈیسن میں کیوں تردد کرے گی؟ نہیں، اگر ہمیں پتہ ہو کہ وہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اگر نہیں پتہ تو ہمیں تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ٹرسٹی ہاسپٹل ہیں وہ ساری زکوٰۃ کے مد میں بڑے بڑے، جیسے گوگل آئی ہے تو وہ انہوں نے اپنی زکوٰۃ کو نکالنے کے بجائے انہوں نے ایک ٹرسٹ ہاسپٹل بنا دیا ہے، وہ زکوٰۃ کی بیس پہ بنتا ہے، اس میں تو سارے امیر بھی جاتے ہیں۔ ہاں نہیں، جہاں جو ہاسپٹل زکوٰۃ کی بنیاد پہ بنے ہیں نا تو وہاں صرف غریبوں کا علاج ہونا ایسا چاہیے۔ بعض دفعہ مجبوری ہو جاتی ہے، یہ آپ سروس ہاسپٹل چلے جائیں کسی بھی ہاسپٹل میں، اب ہیپاٹائٹس کا علاج جو ہے نا وہ پرائیویٹ نہیں ہوتا، یہ ٹرسٹی کرتے ہیں یا سرکاری بھی جو ہے وہ زکوٰۃ پہ کرتے ہیں۔ یہ 2-3 سال پہلے مجھے ہیپاٹائٹس کی پرابلم ہوگی، ایک ہمارے وہاں یہ ماسٹر پینٹ والے جو ہیں انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہاں میں گیا تو اس نے مجھے کہا جی کہ یہ زکوٰۃ کے فنڈ سے ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اس کے علاوہ کہاں ہوتا ہے وہ مجھے بتا دیں، وہ کہیں بھی نہیں ہوتا تھا، تو مجبوراً وہاں سے ہاں وہ پھر بندہ پے کر دے نا، اتنی رقم پے کر۔ اس کا بھی اسٹیٹس ہے۔ جی ٹرسٹ سکولز جو ہوتے ہیں، ٹرسٹ کے جو سکول ہیں اگر اس میں وہ زکوٰۃ کی رقم لگا رہے ہیں نا تو پھر ٹھیک نہیں ہے، مطلب امیروں کے لیے ٹھیک ہے، ان کو اس میں جو ہے وہ فی کنسیشن دینا، جو فی پے کر سکتا ہے، ہاں جو غریب ہے اس کو ٹھیک ہے چلائیں آپ۔ سر وہ سبسڈی کی بات ہوئی تھی تو سوال یہ ہے کہ سبسڈی کے پیسے گورنمنٹ تو کنزمپشن بیس ٹیکس اور انکم ٹیکس سے لیتی ہے جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے، تو اس سبسڈی کیسے کیا جاتی ہے؟ ابھی ایک مسئلے کے اندر دوسرا مسئلہ نہ کھولیں، ابھی ہم زکوٰۃ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، انکم ٹیکس کا مسئلہ ہم علیحدہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اگر کوئی ہٹا کٹا بھی ہو اور 45,000 ایز اے انکم بھی ہو، پھر بھی قرضے کے نیچے دبا بھی ہو، پھر وہ لے سکتے ہیں؟ ہاں قرضے کے لیے لے سکتا ہے۔
ابھی تک ہم نے یہ پڑھا کہ فقیر اور مسکین لے سکتا ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میں فقیر ہوں تو ٹھیک ہے لے سکتا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں مسکین ہوں تو لے سکتا ہے. فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، ایسا تو ظاہری بات ہے کون ہوگا، ٹھیک ہے. جھونپڑی والے کے پاس بھی جو ہے وہ ATM کارڈ ہے. تو دوسرا مسکین بہت زیادہ ہے، ظاہری بات ہے. مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہے لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی. اب ضرورت کو بھی کیسے ڈیفائن کریں گے، ٹھیک ہے. وائی فائی ایک ضرورت بن چکی ہے، ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اپنا بچہ جو ہے وہ بیکن ہاؤس میں LGS میں داخل کروانا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. نہیں، ضرورت جو ہے اس سے مراد مطلب ہاں بیسک نیڈ جسے کہتے ہیں. تعلیم ٹھیک ہے ضرورت ہے، بھائی سرکاری اسکول میں داخل کروائیں. یہ نہیں کہ میں نے بچے کو اچھے اسکول میں پڑھانا ہے اور اس کے لیے میں نے زکوٰۃ لینا شروع کر دوں. اب یہ غلط ہے. بچے کی 15-20 ہزار جو ہے وہ فیس پے کرنے کے لیے زکوٰۃ لینا شروع کر دیں. آپ اس کو سرکاری اسکول میں ڈال دیں، 1-2 ہزار کے اسکول میں ڈال دیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح مکان ہے، ذاتی مکان، چھوٹا موٹا انسان کے پاس مکان ہونا چاہیے، 2-4 مرلے کا ہو جائے، ٹھیک ہے. اب 2 کنال کا مکان بنانے کے لیے انسان کہے کہ جی مکان بنیادی ضرورت ہے، میں زکوٰۃ لے لوں. چھوٹی موٹی سواری ہونی چاہیے، جیسے بائک ہے، بائک ٹھیک ہے، لاہور جیسے شہر میں انسان کی پبلک ٹرانسپورٹ پہ بھی جائے گا مہنگی پڑے گی، چلو ٹھیک ہے. ایک بندے کو آپ بائک لے دیں زکوٰۃ کی رقم سے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن کرولا اور سٹی لے دیں بس یہ کہاں سمجھ میں آتی کہ آپ اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، ٹھیک. تو اس لیے بیسک نیڈ جو ہے نا وہ ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، وہ مشکل نہیں ہے. مسکین کے حوالے سے ایک سوال ہے سر کہ سم ٹائمز میں نے ایک کیس دیکھا ہے جس میں یعنی ظاہراً وہ شخص یعنی شو یہ کرتا ہے کہ وہ مسکین ہے، مسکین کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. کہتے ہو نہیں مسکین بٹ اٹ فالز ان دی کیٹیگری. لیکن اگر ہم دوسرے رشتہ داروں سے بات کریں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ نہیں ان کی تو فلاں چیزیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو یہ دکھاتے ہیں ایسے کہ غریب اصل میں ہے نہیں. تو اب ہم رشتہ داروں کی بات پہ اعتبار کریں گے، اس شخص کے اپنے کال پہ اعتبار کریں جو یہ کہہ رہے ہیں، انویسٹیگیٹ تو نہیں کریں گے جس میں مرضی آپ اعتبار کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ نے غلط جگہ بھی زکوٰۃ دے دی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، وہ آگے مسئلہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی. احناف یہ کہتے ہیں کہ جی ہٹے کٹے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ صاحب نصاب نہ ہو تو احناف نے بنیاد رکھی ہے صاحب نصاب ہونا، ٹھیک ہے. لیکن باقی ائمہ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے صاحب نصاب نہیں ہے لیکن کما تو سکتا ہے نا بھائی، مال نہیں ہے کما تو سکتا ہے تو کمائے، گھر بیٹھ کے چارپائی تو نہ توڑے. تو اگر گھر بیٹھ کے چارپائی توڑا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے آپ. وہ کہتے ہیں کہ نہیں دے دو یار، دے دو اس کو. احناف یہ کہتے ہیں دے دو. وہ کہتے ہیں چونکہ غریب کے لیے زکوٰۃ ہے نا، ہے تو غریب. وہ کہتے ہیں کہ نہیں غریب کے علاوہ یہ بھی ہے کہ کام چور نہ ہو، کیونکہ حدیثوں میں الفاظ آ گئے نا کہ زکوٰۃ غنی کے لیے حلال نہیں ہے اور دوسرا ہٹے کٹے کے لیے بھی حلال نہیں ہے. اس کی کیا تعویل کرتے ہیں وہ جو حدیث میں حروف آئے الفاظ آئے ہیں ان کی کیا تعویل کرتے ہیں؟ وہ اصل میں یہی کہہ دیتے ہیں کہ جی اس سے مراد یہ ہے کہ بہتر نہیں ہے کہ اس کو دے. باقی یہ ایک ریلیٹیو ہے کہ وہ بہت زیادہ امیر ہے، ان کے جو دوسرے ریلیٹیو ہیں وہ نارمل ہیں لیکن ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. وہ سمجھتے کہ یہ ان کے لیول کے حساب سے تو ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے، وہ غریب ہیں لیکن ان پہ فرض نہیں، وہ دے دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں بلک اماؤنٹ. تو ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے جیسے سال ہوا ہے تو یہ رمضان آتے ہیں تو دیتے ہی ہیں ان کے حساب سے کہ یہ نارمل ہے بہت زیادہ. تو اگر انہوں نے دے دی ہے رقم وہ لے کے آگے دے دینی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ وہ اپنے حساب سے دے رہے ہیں کہ یہ خاندان کے اندر بہت نارمل ہے لیکن وہ زکوٰۃ میں مستحق نہیں ہے، وہ پھر آگے نکال دیں، ٹھیک ہے ہاں آگے دے. تیسرا کیا عاملین زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ میں جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے جو لوگ مقرر کیے گئے ہوں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ صدقہ جو ہے غنی کے لیے حلال نہیں ہے، ہاں 5 صورتوں میں حلال ہے. 5 صورتوں میں صدقہ غنی کے لیے بھی حلال ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک کیا ہے کہ وہ عامل ہو، یعنی زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے، اب وہاں سے تنخواہ لے رہا ہے، وہ تنخواہ یا سیلری اس کی زکوٰۃ کی رقم سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس نے کوئی زکوٰۃ کا جو مال تھا نا وہ اس نے خرید لیا، ٹھیک ہے. جیسے اداروں میں چیزیں آتی ہیں، ہماری مدر ان لا ہے نا تو ان کا ٹرسٹ ہے، یہ اسکول بھی اسی ٹرسٹ کے تحت ہے. تو وہ بعض خواتین کیا کہتی ہیں، وہ کرتی ہیں کچھ چیزیں ان کے گھروں میں پڑی ہوتی ہیں تو وہ اس کو نکال دیتی ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ ٹرسٹ نے ان چیزوں کو کیا کرنا ہے، کہاں سنبھالیں گے، ٹھیک ہے.
تو وہ پھر اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو بیچ کے، کیونکہ ٹرسٹ کو تو ضرورت ہے رقم کی، تو وہ اس کی رقم ٹرسٹ میں استعمال کر لیتے ہیں۔ اب وہ چیز کسی غنی نے خرید لی، بس ٹھیک ہے، مارکیٹ ویلیو پہ خرید لے۔ مطلب کسی خاتون نے ٹرسٹ کو زیور دے دیا، اب ٹرسٹ اس زیور کا کیا کرے گا؟ اس کو تو زیور کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو پیسوں کی ضرورت ہے، تو اب وہ زیور اس کو کیا کرے گا؟ بیچ دے گا۔ تو غنی اگر وہ مال خرید لے جو زکوٰۃ میں آیا ہے تو پھر اس کے لیے وہ مال کیا ہے؟ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں بس ٹھیک ہے نا، وہی بات ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ آگے آ رہا ہے ایک جگہ پہ، ہاں وہ ایک پابندی ہے۔ ہاں تیسرا کیا ہے؟ غارم۔ دیکھیں نا ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، یہاں پہ بھی تو ڈنڈیاں مارنا شروع ہو گئے نا، یہ جو باہر سے تحائف ملتے ہیں پرائم منسٹر کو، پریزیڈنٹ کو، تو وہ کیا کرتے ہیں 20% پہ لے لیتے ہیں، مارکیٹ ویلیو پہ نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات اس میں یہ اہم ہے کہ اس کو مارکیٹ ویلیو پہ لیں، ٹرسٹ میں جو بھی تحائف آئے ہیں جس نے بھی لینے، ٹھیک ہے، وہ مارکیٹ ویلیو پہ لے، پھر کوئی حرج نہیں۔ ایک دوسرا مسئلہ بھی آ رہا ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ غارم، مقروض۔ ایک بندہ اچھا خاصا کھاتا پیتا تھا، فیکٹریاں چل رہی تھیں، لیکن اچانک زمین پہ آ گیا، قرض کے بوجھ تلے دب گیا، ٹھیک ہے، یہ بھی لے سکتا ہے زکوٰۃ۔ شیئر مارکیٹ والے، ہاں شیئر والے اچانک گرتے ہیں آسمان سے ہیں۔ اور چوتھا کیا ہے؟ او غازن فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو مجاہد ہے، مجاہد گھر میں بڑا امیر ہے، اب وہاں جتنا اسلحہ ہے، اکوپمنٹ ہے، وہ سب زکوٰۃ کے پیسوں کا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہماری فوجی اسی لیے سارا کچھ کھا جاتا ہے۔ یا کوئی مسکین جو ہے اس کے اوپر صدقہ کیا گیا، ایک بندہ مستحق تھا زکوٰۃ کا، اس کو کسی نے زکوٰۃ دی، اب اس نے آپ کو ہدیہ کر دیا تو آپ کے لیے جائز ہے، یعنی اس کے لیے زکوٰۃ ہے، آپ کے لیے وہ ہدیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی اچھی مسکین سے کہا، یہ تو ایک حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لونڈی کے گھر گئے۔ ہاں یہ ایک روایت میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کوئی لونڈی تھی کہ جس کو کوئی صدقے میں چیز دی گئی، ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ صدقے کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے، تو نسبت بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مگر کسی غریب مسکین کے ہاں گیا، اس نے آپ کو چائے پیش کر دی، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کے لیے تو وہ ہدیہ ہی ہے نا، آپ اس کی چائے اس لیے نہ پئیں کہ یار یہ زکوٰۃ کی رقم سے ہوگی، کوئی نہیں، جانے دیں اس کو۔ حضرت عبداللہ سعدی سے روایت ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، یہ شام میں تھے عبداللہ بن سعدی، ٹھیک ہے، تو حضرت عمر کے پاس آئے مدینہ میں، تو حضرت عمر نے کہا بھائی دیکھو میں نے آپ کو شام میں کچھ کام آپ سے لیا ہے، مطلب یہی زکوٰۃ وغیرہ کلیکٹ کر کے میرے پاس بھیجنا، تو آپ کو میں تنخواہ بھیجتا ہوں، آپ تنخواہ نہیں لیتے اس کی، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ مطلب آپ کام کر رہے ہو، تنخواہ لے لیا کرو۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جی میرے پاس تو گھوڑے بھی ہیں، غلام بھی ہیں، کھاتا پیتا آدمی ہوں، مجھے تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے، پر ٹھیک ہے آپ نے ایک ذمہ داری لگائی تو میں پوری کر رہا ہوں، تو باقی وہ جو میری تنخواہ بنتی ہے وہ آپ مسلمانوں کے اوپر لگا دیا کریں، میری طرف سے صدقہ سمجھ لیں۔ تو حضرت عمر نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ جو تمہارا خیال تھا نا، میرا بھی یہی خیال تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے کچھ مال دیا، تو میں نے کہا کہ جی اللہ کے رسول کوئی زیادہ محتاج مسلمان ہیں، مجھ سے ان کو دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے لو، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اے عمر لے لو، جو اللہ تعالیٰ بغیر سوال کے دے دے نا تو پھر اس کو رد نہیں کرتے، تم نے سوال تو نہیں نہ کیا، تو تمہاری صلاحیتوں کو یا آپ کے جو بھی ہے خدمات کو دیکھتے ہوئے ہم نے آپ کو دے دیا، تو آپ اس کو رکھ لو۔ ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ سے زیادہ کوئی محتاج اور فقیر ہیں، پھر آپ اس کو آگے نکال دیں، لیکن آپ رکھیں ضرور اس کو۔ تو یہ میرے خیال میں ایک اچھی روایت ہے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ زکوٰۃ کی بات ہوتی ہے، زکوٰۃ یعنی کہ کوئی اصل میں حضرت عمر نے ان کو بنایا تھا عامل، ٹھیک ہے، تنخواہ تھی نا، تو وہ تنخواہ بھی نہیں نہ رکھنا چاہ رہے تھے، یعنی دین کا کام کر رہے تھے مثال کے طور پہ۔ اب جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، یار فلاں بندہ دین کا کام کر رہا ہے تو اس کو فری میں کرنا چاہیے، وہ پیسے کیوں لے رہا ہے اس کے، لیکن حضرت عمر کا بھی ایٹیٹیوڈ یہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی تھا کہ نہیں بھائی لے، اپنے کام کے پیسے لے،
اگر اسے ضرورت نہیں ہے پھر بھی لے، یعنی کھاتا پیتا ہے پھر بھی لے، اور لے کے پھر اس کو کیا کرے، آگے لگا دے، صدقہ کر دے، یعنی ایک روایت نہ قائم کرے۔ اس سے کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کا حق مارا جائے گا، یعنی لوگوں کا ایک ذہنی سانچہ پھر بن جاتا ہے نا کہ یار جو دین کا کام کر رہا ہے اسے تو لینا ہی نہیں نا چاہیے، وہ تو فری میں کرے نا۔ اب ظاہری بات ہے وہ ٹائم لگا رہا ہے، اپنی انرجی لگا رہا ہے تو لے کیا حرج ہے، ٹھیک ہے، اپنی انرجی اور اس کے۔ احمد بن حنبل کا ایک قول میں نے پڑھا تھا کہ جو عالم لوگ ہیں جنہیں عالم بننا ہے یا بن رہے ہیں ان کے ساتھ ہنر سکھانا چاہیے، وہ اپنا جو ہے نا گزارا اوقات ہنر بیچ کے کریں گے یا دین بیچ کے، اب یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ نہیں دیکھیں اتنی سختی نہیں ہے ہمارے ہاں، کچھ سختی زیادہ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، روایتوں میں اتنی سختی نہیں، ٹھیک ہے، روایتوں میں اتنی زیادہ سختی نہیں ہے، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں بہت زیادہ سختی ہے۔ لوگ مطلب پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی یہ بندہ دین کا کام کر رہا ہے تو یہ دین سے لے کیوں رہا ہے، دین بیچ رہا ہے اس طرح۔ ہاں نہیں ایسا نہیں، ہاں وہ بات ٹھیک ہے کہ دین سے اپنی ضرورت کے مطابق لے، وہ بات ٹھیک ہے۔ کچھ اس طرح ہمارا سسٹم بن گیا ہے کہ جو دین کا کام کر رہے ہیں انہوں نے حرام کر لیا اپنے اوپر کہ ہم اگر وہ کر بھی رہے ہیں، ان کے پیچھے ایسٹس بھی ہیں، کچھ بزنس بھی ہے، اس کے باوجود وہ جو ہے نا وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں یا ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بس اعظم ان فضل ربی والا معاملہ ہو جائے تو وہ بہتر ہے۔ یہ بھی تو ایک انتہا ہے نا، وہ بھی ایک انتہا ہے کہ جو کچھ آ رہا ہے دین کے نام پہ وہ سب اپنی پراپرٹی بنا لیا، وہ بھی ایک انتہا ہے۔ دیکھیں انتہائیں دونوں صورتوں میں پسندیدہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ مناسب اپنی، جیسے دیکھیں نا یہ اب آگے ایک روایت آ رہی ہے کہ یہ اب روایت حضرت مستورد بن شداد کی روایت ہے، ٹھیک ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو مسلمانوں کے کسی کام کا والی بنایا جائے، مطلب جسے ہم کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ زکوٰۃ کی رقم اکٹھی کرنے کے لیے یا کوئی بھی آپ کہہ لیں، اب اس کے پاس گھر نہیں ہے تو وہ اپنا گھر لے سکتا ہے، سرکار سے اپنا گھر لے سکتا ہے، اور اس کے پاس بیوی نہیں ہے تو وہ اپنی شادی کا خرچہ لے سکتا ہے، اس کے پاس خادم نہیں ہے فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا تو خادم لے سکتا ہے، اس کے پاس سواری نہیں ہے تو وہ سواری لے سکتا ہے، ہاں اس کے علاوہ اگر کچھ لے گا تو پھر خائن ہے۔ 4 چیزیں، گھر، دیکھیں بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ اسے چاہیے کیا، یہ بھی تو ہے، اس کے علاوہ اور اسے کیا چاہیے، ٹھیک ہے، تو مطلب لیکن گھر بھی ایک مناسب سا گھر بنائے نا، اب یہ نہیں وہ بات جو ہم نے کی، ہاں ایک مناسب سا گھر لے لے، شادی نہیں ہوئی شادی کا خرچہ اس میں سے نکال لے، ٹھیک ہے، خادم نہیں ہے کوئی خادم رکھ لے، اس کا خرچہ اس میں سے لے لے، کوئی سواری نہیں ہے مناسب سے سواری کا خرچہ اس میں سے لے لے، یہ وہ لے سکتا ہے، شرعاً اس کا جواز ہے۔ ریاست سے لے سکتا ہے یا کسی سے بھی، یعنی جو بھی اس کے اوپر، دیکھیں اگر تو سرکار کا ملازم ہے تو ظاہری بات ہے سرکار اس کو دے گی، ٹھیک ہے، جیسے آج کل سرکار تو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، یہ سب کچھ دیتی ہے کہ نہیں، آپ کے اسسٹنٹ کمشنر ڈی سی وغیرہ یہ سب ان کو مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن یہ کہ ہمارے دین میں بھی اس کی گنجائش ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی نے اپنے طور پہ کوئی دین کا سیٹ اپ کھڑا کیا اور وہ اس میں سے لیتا ہے، یہ ہمارے یہاں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، مذہبی جماعتیں بن گئی ہیں، NGOs بن گئیں، لوگوں نے چندے اکٹھے کرنا شروع کر دیے، ہر مسئلے میں ہے، دیکھیں ایک مناسب سا لے سکتا ہے، بس مناسب سے زیادہ نہ لے، بس اتنی سی بات ہے۔ مطلب ہمارے تو مذہبی لوگ اپنے ایسٹ بنا رہے ہیں، یہ میرے ٹھیک ہے، ذاتی تجربے میں یہ باتیں ہیں کہ جو ہے نا اپنے وہ خربوں پتی وہ جاتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہے نا مطلب کہ اب اس کی زکوٰۃ کے پیسوں سے جو ہے وہ ایک مناسب سے، ٹھیک ہے، کوئی اپنی سواری لے لے، اب اس سے جو ہے وہ اپنا لینڈ کروزر لے لے، ٹھیک ہے، پجیرو لے لے، اب یہ غلط ہوگا، جسٹیفائی نہیں نہ کرتا، ٹھیک ہے، کوئی خادم رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، اب 8 گارڈز رکھ لے، غلط ہے نا، ویگو ڈالے رکھ لے، غلط ہے یہ بات، ٹھیک نہیں، اتنا جو ہے وہ اس کو وہ نہ کرے۔ حرام کی کیٹیگری میں آئے گا جو اس طرح کی ساری چیزیں کس میں؟ ہاں دیکھیں ضرورت سے زائد جو بھی کر رہا ہے، بہرحال اب دیکھیں وہ تو یہاں تو اللہ کے وسلم کی حدیث میں یہ ہے نا کہ وہ خیانت پھر کر رہا ہے، مال میں خیانت کر رہا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق لے لے، اس ضرورت میں بھی دیکھیں اس کی ضرورت کو ہم لوگوں نے جو بہت زیادہ نیرو کر دیا نا کہ بس ایک وہ 10-15 ہزار کی کوئی سیلری لے لے، تو نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں۔ یہ نا اس میں جو ڈیفائن کرنا چاہیے اس کو
یعنی بہت رسکی کام ہے نا یہ. اگر وہ چندہ اکٹھا کر رہا ہے اس میں سے خود ہی ڈیفائن کر رہا ہے کہ اتنی ضرورت ہے میری اور میں اتنی کروں گا. ضرورت تو پھر بندے کی خواہش میں آ جاتی ہے نا. تو وہ یعنی کہ سمپل ایسی ہے جس طرح اسکولوں میں کالج میں یونیورسٹی کے پروفیسر بھی تو تنخواہیں لیتے ہیں نا, ان کو تو کوئی نہیں کہتا کہ آپ ایسے ہی. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ کمپیٹیٹیو سیلری لے لے, ٹھیک ہے, اپنی ایک حیثیت متعین کر لے کہ بھائی مارکیٹ میں میرے جیسا بندہ جو ہے میری صلاحیتوں والا اتنا کما رہا ہے. کمپیٹیٹیو سیلریز کا کانسیپٹ تو ہے, اتنی سیلری لے لے. وہاں پر سر ایسے ہی جیسے باقی ڈپارٹمنٹ میں اسلامک اسٹڈی کا ہوتا ہے ان کے اکارڈنگ ان کی بھی سیلری ہوتی ہے نا, وہاں پر تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نارمل یعنی کہ مدارس کے جو لوگ ہیں وہ جب چندہ لیتے ہیں تو مطلب وہ فیس ڈیفائن کر لیں نا, جس طرح اسکولوں میں فیس کا. دیکھیں ہمارے یہاں مدارس میں صحیح بات یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ کمپرومائز کر رہے ہیں, بہت زیادہ کمپرومائز کر رہے ہیں. میں نے جب ابھی کامسرٹ چھوڑی مطلب سال پہلے, تو میری جو لاسٹ سیلری میں نے جو وڈرا وہاں سے کرائی 285 تھی, ٹھیک ہے, اور مدرسے میں کتنا لے رہا تھا 2750 روپے, ٹھیک ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ. اور وہاں اب بھی بہترین تنخواہ کیا ہوگی, بہترین تنخواہ بس 25-30 ہزار. لیکن نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اور وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ظاہر, اب وہاں سے برین ڈرین کیوں ہو رہا ہے؟ برین ڈرین اسی لیے ہو رہا ہے کہ جو ذرا صلاحیت والا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے. اب اگر یہ چاہتے ہیں آپ کے صلاحیت والے لوگ آ کے دین کا کام کریں تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ ان کو کمپیٹیٹیو سیلریز پہ لے کے آئیں, ورنہ تو لوگ نہیں آئیں گے. ہیں اتنا تو پھر پایا ہوتا ہے, وہ ریاست بھی ہوتا ہے, عام لوگوں میں تو اس کا جو ہے وہ سینس نہیں ہوتا کہ عام سوسائٹیز جو ہیں وہ اتنی بڑی سیلریز دیں. ہاں, یہ ایک ان کی بحث ہے کہ عام جو ہے این جی اوز یا عام ادارے اتنی سیلریز کہاں دے سکتے ہیں. لیکن دیکھیں اس میں ایک اور مسئلہ ہمارے یہاں اب اس میں ایک اور چیز درمیان میں آئی ہے کہ جو باصلاحیت تھے نا انہوں نے اپنے ادارے بنا لیے, ریسورسز پیدا کر لیے نا. اب وہ باصلاحیت تھا تو اس نے ادارہ کھڑا کر لیا اور دین کا کوئی سیٹ اپ اور کام اس نے شروع کر دیا. اب کیا وہ لے سکتا ہے اس میں سے؟ میرے خیال میں لے لے, کوئی حرج نہیں ہے. میرے ایک کمپیٹیٹیو سیلری لے لے. یہ ال احسان ٹرسٹ آنکھوں کا ہاسپٹل, وہ اس شخص نے اپنے آپ کو وہاں کا پریزیڈنٹ بنا لیا اور انتہائی لگژری لائف وہ گزار رہا ہے. اپنے بھتیجے بانجے بیٹے سب اس میں ایڈجسٹ کر لیے, وہ انہیں سیلریز دے رہا ہے. یہ بھی تو زیادتی ہے. نہیں, یہ بات ٹھیک ہے ان کی کہ ہمارے ہاں لوگوں نے دینی اداروں کو ذاتی پراپرٹی بنا لیا, ٹھیک ہے, اپنے نکمے بچوں کو وہاں ایڈجسٹ کر لیا اور بھاری بھاری سیلریز رکھ لی, ہر قسم کی عیاشیاں کی, ایئر ٹکٹس انجوائے کیے, ہوٹلنگ انجوائے کی. یہ ایک دوسری انتہا ہے. دیکھیں وہاں ہم پھر یہی کہہ سکتے ہیں واللہ یعلم المفسد من المصلح, کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اصلاح کرنے والا کون ہے, فساد کرنے والا کون ہے. سوسائٹی میں سے دیکھیں بہرحال چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں ہر طرح کی. اسے بیان تو کرنا چاہیے, یہ علماء کرام کو اصلاح کرنے کے لیے. اس میں ایک کام جو کیا مجھے وہ بہت پسند ہے ڈاکٹر اسرار صاحب نے علیہ رحمہ, کہ انہوں نے اس کو اوپن کیا کہ جتنا میں نے لیا نا انہوں نے سب کو لکھ دیا کہ ہاں بھائی یہ حساب کتاب ہے جو میں نے لیا, جو میں لے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اوپن کریں گے. ہاں اوپن کر دیں اس کو. سر ایک سوال ہے بھائی کے سوال کے ساتھ ہی کہ انہوں نے بات کی تھی کہ یہ ریاست ہی پرووائڈ کر سکتی ہے اتنا زیادہ جو ذخیرہ ہے مال کا, وہ عام این جی اوز یہ لوگ تو کر نہیں سکتے. تو سر پھر یعنی اصل مسئلہ تو یہاں کھڑا ہی نہیں ہے, اصل مسئلہ تو ریاست ساتھ جوڑا ہے نا کہ ریاست یونیورسٹیز کو تو پنجاب نہیں, ویسے میں آپ کو اگر صحیح بتاؤں نا اتنا پیسہ ہوتا ہے مدارس کے پاس ہمارے یہاں, آپ کو اندازہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں یہ لوگ. مان لیے کسی 2-4 مدرسوں کے پاس ہے بھی, کیا اس کے مطلب یہ تو نہیں کہ تمام مدرسوں کے پاس نہیں, سارے مدرسوں کے پاس نہیں ہے, لیکن یار بڑا مال ہے, صحیح بات ہے, بڑا مال ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں کیسے کھڑی ہو گئیں؟ بات یہ ہے کہ کچھ مس مینجمنٹ بھی ہے, ویژن کلیئر نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہیومن ریسورس پہ نہیں لگاتے, عمارتیں کھڑی کرنے پہ لگا دیتے ہیں. یعنی 10 کروڑ کی مسجد بنا دیں گے, 10 نمازی نہیں ہیں وہاں پہ. یار آپ بہترین امام لے کے آؤ, اس کے اوپر خرچ کرو, ہیومن ریسورس پہ خرچ کریں. اصل میں وہاں ایک سائیکی بن گئی ہے, عمارت کے لیے چندہ اکٹھا کرنا ہے, عمارت کے لیے فنڈز تو آ رہے ہیں, اتنی بڑی بڑی شاندار عمارتیں کھڑی ہو رہی ہیں. مجھے بتائیں کیسے کھڑی ہو رہی ہیں؟ اربوں کی عمارتیں کھڑی ہو رہی ہیں, اربوں کی عمارتیں کھڑی ہو رہی ہیں. لیکن تنخواہ دینے کی باری آتی ہے تو وہ امام مسجد کو, خطیب کو, شیخ الحدیث کو, ٹھیک ہے, شیخ التفسیر کو 20, 25, 30 ہزار. راضی کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس کا بھی تو قصور ہے نا. کیا کرے بیچارہ وہ, دیکھیں راضی اسی لیے, اب ظاہری بات ہے وہ, اب ہمارے بھی فادر اللہ یہی کہتے تھے تم دنیا دار ہو گئے ہو, یونیورسٹیوں میں نکل گئے ہو, تم نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا, یہ ہے وہ ہے, ٹھیک ہے.
مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پھر اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ٹھیک ہے یار ہم یہ دینداری ہے، مطلب ان کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ یہ دینداری ہے اور وہ دینداری سمجھ کے پھر وہاں لگے رہتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، وہ اور ذرائع اپنا لیتے ہیں. سر اس میں 2 کیٹیگری، ایک تو جو آپ بات کریں نا شیخ الحدیث جو لوگ ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ان کو سمجھ آ گیا، انہوں نے اپنا آخرت کے ساتھ میں فرینڈ کر لیا. کچھ لوگ جو دنیاوی نوجوان ٹائپ کے ہوتے ہیں استادان کا، وہ مطلب ان کو یہی گلا شکوہ رہتا ہے کہ میں مطلب فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کس طرح کروں، اور معاشی فکر کے اندر ہی وہ نہ اپنا کام ایسے ہی اصل میں دیکھیں اس میں اگر کوئی انجوائے کر رہا ہے نا تو وہ معتمم ہے ادارے کا، ٹھیک ہے، جس کے پاس وہ سالے فنڈز وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ معتمم انجوائے کر رہا ہوتا ہے، وہ بات ٹھیک ہے، ساری لگژریز جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے جنت ہے، کیونکہ وہ اس کی آپ کہہ لیں سلطنت ہے، وہ ادارہ کیا ہے، سلطنت ہے یا بزنس ہے یا کاروبار ہے، سیدھی سی بات ہے. عام جو وہاں پہ پڑھانے والا ہے نا وہ بیچارہ بہت پس رہا ہے، وہ بڑی قربانی دے رہا ہے، اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے ہمیں. یہ بات صحیح ہے. ہم لوگوں نے آپ سے 4 مہینے ہوئے ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم ان باتوں پہ بحث کر سکتے ہیں اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کی روح کیا ہے. تو یہ لوگ اتنے اساتذہ اتنے ساتھ ان کے اندر سے وہ روح کیوں نکل گئی کہ کسی کو کسی کا وقت دے کے مسلم معاشرے کو کھڑا نہیں کرتا. ہماری نوجوان نسل اس لیے اتنی دور ہو گئی. جب ایک اتنا میڈیوکر اسٹوڈنٹ اوپر لا کے بٹھائیں گے جس کی اپروچ ہی کینوس آف مائنڈ ہی اس کا بڑا نہیں ہو، تو اسٹوڈنٹس نیو ینگ جنریشن کیسے آئے؟ ایسے کیا ریزن ہوتی ہے، کیوں ایسے انہوں نے کیا؟ سر دیکھیں آسان الفاظ میں نا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ سے کسی نے کہا کہ بڑی شکایتیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ مولوی بہت زیادہ چوریاں کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، بس جملہ بدل دو، مولوی چوریاں نہیں کر رہے، چوروں نے داڑھی رکھ لی ہے. تو وہ لوگ پہلے ہی ایسے تھے، سیدھی سی بات ہے، کرپٹ لوگ تھے. تو وہ کرپٹ لوگ جب دین میں بھی آئے تو وہ کرپٹ ہی رہے، دین کو انہوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا. ایک حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے نا کہ جو جاہلیت میں بہتر تھے وہ جب دین میں بھی آئے نا تو پھر بھی بہتر ہی ثابت ہوئی. تو انسان کیا ہے؟ انسان ایسی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کان. تو جو پیتل ہے اس کو آپ رگڑ کے سونا نہیں بنا سکتے، وہ پیتل ہی رہے گا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے بہت سارے لوگ دین کی طرف آ جاتے ہیں، ان کا مزاج کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی ذہن آپ نہیں، ان کی سوچ نہیں بدل سکتے، ان کے اندر کی خصلتوں کو آپ چینج نہیں کر سکتے. ابھی کل کی بات، ایک بندہ دکان پہ نا ایک شاپ کیپر داڑھی والا اچھا بڑا، اس نے گاڑیاں نکالنے کی سوچا. تو مجھے نا دکان والا کہتا ہے یار اتنی لمبی داڑھی اور گاڑی نکال رہے، شرم نہیں آتی، اس کو داڑھی نہ رکھتے ہیں، گاڑیاں چھوڑ دیں. تو وہ ان کے پاس بھی آگے سے جواب ہوتے ہیں بھائی داڑھی ہے کوئی بریک تھوڑی ہے. چلیں باہر. اچھا جی، ہم نے کہا کہ عاملین زکوٰۃ جو ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی رقم سے وہ لے سکتے ہیں، لیکن بہرحال بندے کو اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی لے بہتر یہی ہے کہ اوائڈ کرے. دین کا کام کرنے والا بندہ جو ہے وہ اوائڈ کرے، بہتر ہے، زکوٰۃ کی رقم نہ لے، کیونکہ اس کو میل کچیل کہا گیا. اور میں نے دیکھا ہے کہ جہاں آپ کی اولاد جو ہے نا زکوٰۃ کی رقم پہ پلتی بڑھتی ہے نا، وہاں ایٹیچیوڈ کے پرابلم رہ جاتے ہیں. یہ عام طور پہ بڑے بڑے جو ہے وہ اداروں کے محتمم، ان کی اولادیں دیکھیں نافرمان. اور وہ سر وہ لیزنس کی طرف جا کے نا انکمپیٹنٹ ہو جاتے ہیں. اس کلاس آپ نے پہلے نہیں کرتے، فری میں کرا اس پہ. تو اب ایسے بھی ہیں، اب بندہ کیا بتائے، کیا اندر کی باتیں کھولے. صحیح بات یہی ہے، اب چھوڑیں پرے چلیں یار. ہاں، چوتھا کیا ہے؟ تالیف قلب. تالیف قلب سے مراد یہ ہے کہ نیو مسلمز کو آپ دے سکتے ہیں زکوٰۃ، ٹھیک ہے، کہ تاکہ وہ اسلام کے اوپر ڈٹے رہیں. کیونکہ جو بھی بندہ اسلام قبول کرتا ہے اس کے گھر والے سب سے پہلے سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں، مشکل میں آ جاتا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ کافروں کو بھی تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دی جاتی رہی، کافروں کو بھی، یعنی ان کے شر سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے، یا ان کو اسلام کے قریب دیکھ کے مسلمان کرنے کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی تالیف قلب کریں گے تو وہ مسلمان ہو جائیں گے، اس سے اسلام کو فائدہ پہنچے گا. شروع میں جب اسلام کمزور تھا، ظاہری بات ہے، قبائلی معاشرہ تھا، سرداروں کی بڑی ایک سے ہوتی تھی، تو آپ وسلم کوشش کرتے تھے کہ سرداروں کا شر کم ہو جائے یا برائے نام ہی مسلمان ہو جائیں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے تالیف قلب کی مد میں دیا جاتا تھا. تالیف قلب سے ایک بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ غیر مسلم کو اسلام میں بیعت نہیں کر سکتے، تو
तो आपने देखा होगा अक्सर दारों में गया ईसाई क्रिश्चियन वगैरह होते हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड हालात वगैरह, इस्लाम में उनसे भी पहल करनी चाहिए। कर सकते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, किताब ज़िम्मा में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ये बात। मैंने कहा अभी तो बता दें कर सकते हैं तो कर लिया। हाँ कर सकते हैं। आज के मुसलमानों को भी यानी कि दीन की दावत जब देनी है, बुनियादी दावत, उसके लिए भी तालीफ़ क़ल्ब में जो है वो अब ज़कात, हाँ तालीफ़ क़ल्ब में जो है वो आप ज़कात दे सकते हैं, मुसलमानों को दे सकते हैं, लेकिन अब नॉन मुस्लिम को नहीं दे सकते। इमाम अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा कहते हैं कि नॉन मुस्लिम की मत जो है वो ख़त्म हो गई है, अब वो बाकी नहीं रही। हाँ, मुसलमानों की मद अब बाकी है, यानी मुसलमानों में से कोई साहिब हैसियत है, ठीक है, तो तालीफ़ क़ल्ब के लिए कि आप उसकी हिमायत हासिल करना चाहते हैं दीन के लिए, भले वो फासिक व फाजिर ही हो। अब जैसे देखें, जैसे सियासतदान होते हैं, बड़े काम आ जाते हैं आपके, ठीक है, तो ऐसे में अगर आप तालीफ़ क़ल्ब की मद में, लेकिन मकसद अपना ज़ाती काम ना हो, दीन का काम हो, ये अहम बात है। ये नहीं कि मेरा इदारा, अपने इदारे का काम है, दीन का कोई काम, तो उसमें कोई हरज नहीं। लेकिन नॉन मुस्लिम के लिए ये ख़त्म हो गई, बल्कि यहाँ पे ये एक रवायत भी लेके आए हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकरा बिन हाबिस और यैना बिन जो है वो हिस्न और अबू सुफियान और बहुत सारे लोगों को आप सल्लम ने दिया, ठीक है, बल्कि 100 ऊँट आप सल्लम ने दिए इनको, 100 ऊँट दिए, बड़ी कीमत थी 100 ऊँट उस वक़्त। तो ये उयैना बिन हिस्न जो थे और अकरा बिन हाबिस और अब्बास बिन मरदास, ये आप सल्लम के बाद जब हज़रत अबू बकर ख़लीफ़ा बने तो ये आपके पास आए, बड़े सरदारों में से थे ये। तो इन्होंने हज़रत अबू बकर से कहा कि देखो अल्लाह के रसूल ने हमें दिया था तो आप भी हमें दें तालीफ़ क़ल्ब की मद में। तो हज़रत अबू बकर ने कहा, ख़त लिख दिया ना, कहा कि देखो हज़रत उमर के पास चले जाओ, वो निगरान है बैतुल माल के, तो मैंने लिख दिया, वो तुम्हें दे देंगे। वो ख़त लेके गया हज़रत उमर के पास, उन्होंने हज़रत उमर को कहा कि जी ये हज़रत अबू बकर का हुक्म है कि हमें दें। हज़रत उमर ने ख़त देखा, फाड़ दिया, कहा कि देखो अल्लाह के नबी सल्लम ने तुम्हें दिया था जब इस्लाम कमज़ोर था, ठीक है, अब इस्लाम जो है वो खूब साबित कदम है, अपने पाँव पे खड़ा है, तो अब तुम्हें देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, दौड़ जाओ, ठीक है, और अगर तुमने ज़रा कोई आनी कानी की तो फिर तैयार हो जाओ, तलवार है हमारे पास, ठीक है। वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर, जाओ दौड़ जाओ, चाहे कुफ़र करना है तो जाके कुफ़र करो, मोमिन बनना है तो मोमिन बनो, अब नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं देंगे। तो वो फिर आए हज़रत अबू बकर के पास और कहने लगे कि आप खलीफा हैं या उमर है, पहले तो ये बताओ, ठीक है। तो उन्होंने तो आपका हुक्मनामा ही फाड़ दिया। तो हज़रत अबू बकर ने कहा हुआ इंशा, ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो वही खलीफा है, मतलब ये इशारा भी कर दिया ना। बहरहाल तो इसी से फिर जो है वो अहनाफ इस तरफ चले गया कि नॉन मुस्लिम का जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि अब इस्लाम को शान व शौकत हासिल हो गई, अब वो बात नहीं रहेगी। लेकिन अगर फिर कभी इस्लाम कमज़ोर हो जाए और आपको अगर ऐसा करना पड़ जाए, जैसे मिसाल के तौर पे अमेरिकन के ख़िलाफ़ आपको रशियंस की हिमायत लेनी पड़ती है, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए, स्टेट को बचाने के लिए, तो उसमें अगर आप ज़कात की रकम लगाते हैं तो कोई हरज नहीं है, ठीक है। अगर इस्लाम कमज़ोर हो जाए और गैर मुस्लिम से लेना पड़ जाए फिर है, गैर मुस्लिम से लेना तो ले भी सकते हैं, क्यों नहीं ले, क्या नहीं लेते, इसलिए पूछ रहा हूँ कि जायज़ है। वह फिर रिकाब गर्दनों के छुड़ाने में, ठीक है जी। अल्लाह के रसूल के पास एक आदमी है, कहने लगा कि जी मुझे ऐसा अमल बताएं कि मैं जन्नत में चला जाऊं और जहन्नुम से बच जाऊं। तो आप सल्लम फरमाया कि एक जान आज़ाद करो और गर्दन छुड़वा दो। तो उसने कहा कि जी ये जान आज़ाद करना, गर्दन छुड़वाना, ये दो काम है या एक काम है? आप सल्लम फरमाया नहीं, दो काम है। जान आज़ाद करने का मतलब ये है कि किसी को तुमने आज़ाद कर दिया, किसी ग़ुलाम को, और गर्दन छुड़वाने का मतलब क्या है कि किसी ग़ुलाम की तुमने मुआवनत कर दी कि वो अपने मालिक से आज़ादी हासिल कर ले। असल में दो चीज़ें थी ना, एक ये है कि आप बाज़ार में गए, आपने ग़ुलाम ख़रीदा और उसको आज़ाद कर दिया, ऐसे कुछ लोग परिंदे ख़रीद के आज़ाद कर देते हैं, ठीक है, ये तो है जान छुड़वाना। और एक है कि एक ग़ुलाम है, उसने अपने मालिक से ये तय कर लिया कि मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, इसको मुकातबत कहते थे।
تو مالک نے کہا اچھا ٹھیک ہے اتنے پیسے لے آؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. اب وہ غلام کیا کرتا تھا, لوگوں کے پاس جاتا تھا, یار میں نے آزادی حاصل کرنی ہے میری ہیلپ کرو. اس کو فک و رقبہ کہا گیا, اس کی معاملت. یہ ایسی ہے جیسے آج کل تو خیر غلامی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک بندہ کسی جھوٹے کیس میں مقدمے میں پھنسا دیا گیا. جیسے جیلوں میں بہت سارے لوگ, ٹھیک ہے, ابھی پچھلے دنوں وہ جو 10 دہشت گرد ہماری پنجاب گورنمنٹ نے پکڑے ہیں, تو وہ خود ان کا ایک بیان کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا تھا کہ کوٹ لکھپت جیل سے ہمیں نکال کے ہمارے اوپر انہوں نے پرچہ دیا ہے کہ ہم زمان پارک سے پکڑے گئے. ٹھیک ہے, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹے مقدمے تو ہوتے ہیں نا ہمارے ہاں, یہ ایک ٹرینڈ ہے, جھوٹا مقدمہ کروا دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے, رشتہ داروں کی طرف سے. جہاں لڑائی ہوتی ہے نا گاؤں دیہات میں, ایک دوسرے کے اوپر چوری کے اور قتل کے پتہ نہیں جو مقدمہ آتا ہے ڈلوا دیتے ہیں. اب ایسے میں ایک بندہ پھنس گیا جھوٹے مقدمات میں, تو اس کی وکیل کی فیس وغیرہ ادا کرنے کے لیے تو یہ گردن چھڑوانے میں ہی آ جاتے ہیں. اس میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے. ہاں مطلب یہ نہیں کہ حقیقی قاتل ہو, یہ ہے کہ آپ کو بھی کچھ اندازہ ہو جائے کہ یار اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. نیکسٹ کیا ہے, غارمین. غارمین جو کسی بوجھ تلے آ گئے ہوں, ٹھیک ہے, تاوان پڑ گیا ہو, کوئی کاروباری نقصان ہو گیا ہو, ٹھیک ہے, قرض کے بوجھ تلے آ گئے ہوں, تو ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جیسا کہ یہاں پہ یہ حضرت انس سے روایت لے کے آئے ہیں, 3 لوگوں کے علاوہ کسی کے لیے سوال کرنا حلال نہیں ہے, جائز نہیں ہے. ایک تو وہ جو شدید فقر و فاقہ میں ہو, دوسرا وہ جو بہت زیادہ قرض کے بوجھ تلے آ گیا ہو, اور تیسرا وہ کہ جس نے یہ وعدہ کیا ہو کہ جیسے کوئی قتل ہو جاتا ہے نا, تو قتل ہو گیا تو اب مخالف پارٹی نے کہا ہم نے بھی بندہ مارنا ہے. انہوں نے کہا یار نہیں, بندہ مارو گے تم بھی تو دشمنی بڑھتی چلی جائے گی, تو ایسا ہے کہ ہم تمہیں دیت دے دیتے ہیں. وہ راضی ہو گئے. اب ایک بندے نے درمیان میں کہا کہ یار چلو میں دیت دے دوں گا, صلح کرو, ٹھیک ہے. تو اب اس نے وہ صلح کروانے کے لیے خیر قدم تو اٹھا لیا کہ دیت میں دے دیتا ہوں. اب اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں, اب وہ کہتے ہیں بھائی لاؤ پھر دیت لے کے آؤ. تو یہ بندہ جو ہے یہ بھی سوال کر سکتا ہے. مطلب اس کا اپنا مسئلہ تو نہیں ہے نا, ایک تھرڈ پارٹی کا مسئلہ حل کروانے کے لیے یہ اس نے اپنے اوپر ایک وہ بوجھ لے لیا, تو اب وہ بوجھ اس سے اتارا نہیں جا رہا, تو اس کے لیے وہ سوال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو غارم یعنی غارم جو ہے وہ کوئی بھی بوجھ تلے آ گیا. اب جیسے دیکھیں ہمارے ہاں بچے اغوا کر لیے جاتے ہیں, اب وہ تاوان مانگتے ہیں, جی 10 کروڑ لیں. اب بندہ کہاں سے 10 کروڑ لے کے آئے بیچارہ, ٹھیک ہے. اب یہ ایک بوجھ تلے آ گیا, اس کو غارم کہتے ہیں. اچانک بیچارے کے اوپر کوئی مصیبت, سیلاب آ گیا, کچھ آ گیا, گھر بار ڈور ڈنگر سب کچھ رڑ گیا, تو اب اس کو آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں زکوٰۃ کی رقم. اس میں آج کل ایک چیز دیکھنے کو میں نے دیکھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے آ کے کہتے تھے کہ ہماری جیب کٹ گئی ہے, ہماری مدد کر دیں, ہمیں بھگتان تک جانا ہے. جیب دکھا بھی رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھیں ایسا ہو گیا ہے, گاڑی شاڑی بھی رکھی ہوتی ہے, کچھ چھٹے بھی ہوتے ہیں. تو کیا پھر اس میں بات پہ ایمان لے آئے ان کی, یا آپ کی مرضی ہے؟ ہاں تو جی اگر آپ کا دل مطمئن ہو رہا ہے, ہاں مطمئن ہے تو آپ دے سکتے, زکوٰۃ دے سکتے ہیں. آپ نے یہ جج تو خود ہی کرنا ہے کہ مستحق ہے کہ نہیں ہے, یہ تو جج آپ نے خود ہی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت سارے لوگ اب یہ ایک فیشن ہی بن گیا ہے مانگنا کہ جی میری جیب کٹ گئی ہے فلاں جگہ سے ہم آئے ہیں, تو بہت سارے حقداروں کا حق بھی رک جاتا ہے. بہرحال انسان دیکھ لے, دے سکتا ہے, وہ بات آگے آ رہی ہے. ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا کہ اس نے مطلب کوئی پھلوں کا کاروبار شروع کیا, تو اس کو نقصان پہنچا. ٹھیک ہے, وہ نقصان کی وجہ سے بیچارے کا قرض چڑھ گیا بہت زیادہ. ہوتا ہے بندہ کو کام شروع کرتا ہے, قرض کے بوجھ تلے آ جاتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب اس کے اوپر کیا کرو, صدقہ کرو. تو لوگوں نے اس کو جو بھی صدقہ زکوٰۃ بنتا تھا لوگوں نے اس کو دیا, لیکن اس کا وہ قرض اتنا زیادہ تھا وہ پورا نہیں ہوا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے قرض خواہ تھے ان سے کہا کہ بھئی دیکھو جتنا اب میں اکٹھا کروا سکتا تھا وہ میں نے کروا لیا, اب اس کا اتنا زیادہ اب کیا ہو سکتا ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اب تم معاف کرو بس. یہی ہے جو مل رہا ہے بس وہ لے لو, باقی معاف کر دو. تو مطلب یہ ہے کہ جو غارم ہے,
जो इस तरह से बोझ तले आ गया है। देखें, एक है कि जो अपने करतूतों की वजह से, वो तो एक अलग बात है ना, उसको तो आप पूरा करवाएंगे, और एक वो है कि जो आसमानी आफत भी तो आ जाती है, हादसा भी तो हो जाता है, ठीक है, अल्लाह की तरफ से भी तो नुकसान हो जाता है, उसके साथ रिलैक्सेशन वाला मामला होना चाहिए, जितना वो अदा कर सके वो अदा कर दे। अच्छा सर, मैंने ट्रांसलेटेड के अंदर ये लिखा है कि बकौल महर्षि अभी यही दिन और बाकी इसके बाद बेहतर होने वाले हैं, अभी मैं ब्रैकेट के अंदर ये लिखा है। हाँ नहीं, बहरहाल ऐसी कोई बात हदीस में तो नहीं है। सर ये जो अभी लड़ाई झगड़े वाली बात आप कर रहे थे उसमें ये के मामले में किसी की इस तरह लड़ाई झगड़ा मुआफ़ कराने के लिए कोई झूठ बोल लेना और जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना, इस तरह के मामले में कि इस्लाम में हमारे में इसको इंकरेज किया गया या डिस्कस किया गया? ठीक है, लड़ाई झगड़ा जो है, फितना फसाद, उसको ख़त्म करने के लिए झूठ बोलने में कोई हरज नहीं है, वो तो हदीसों में आता है ना। हाँ सर जी ये चीज़ बोली थी, कर्ज के वाले साहब से बात हो रही, कर्ज एक बंदा ने अदा करना, वो उससे अदा नहीं हो रहा था, वो काफ़ी बड़ा कैपिटल था या कोई बड़ा काफ़ी कर्ज था, वो फोत हो जाता है। अब वो उसकी कोई जिम्मेदारी लेता है कि या मैं इससे कर देता हूँ होता मैं, तो वो मतलब कर्ज इतना होता है कि फौरी तौर पे तो अदा नहीं होता। हाँ, वो ज़कात के लिए अपील कर सकता है। वो आज़ाद मैंने पॉइंट ये रेज करना था कि उसको मिसाल के तौर पे 40-50 लाख कर्ज था, इससे ज़्यादा था, उसको एक थोड़ा टाइम लग गया था, 3 साल 5 साल 4 साल, तो जो फोत होने वाला बंदा है, क्या जब तक अदा नहीं होता तब तक वो ये अजाब में मुब्तला रहता है कि वो उसमें तदफीन उस पर इस वाले से? देखिए, मसला फिर वही है ना कि अगर वो अदा कर सकता था और उसकी अपनी कोताही उसमें शामिल नहीं थी, ठीक है, जैसे कहा कि मतलुल गनी ये जुल्म, गनी का टाल मटोल करना ये जुल्म है, इस पे तो पकड़ होगी। हाँ, अगर वो अदा ही नहीं कर सकता था, फिर देखिए बहरहाल फिर भी उसकी गर्दन तो अटकी हुई है, ये तो हमें रवायतों में मिलता है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि शहीद भी जो है ना, उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं सिवाय कर्ज के, गर्दन तो अटकी रहती है। सिर्फ मैंने कहने का मतलब है कि एक बंदे ने जिम्मेदारी ली है और वो अदा कर भी रहा है वक्तन फवक्तन, यानी कि हमारे, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमारे ये जी जी फैमिली में केस और 60 लाख या 58 लाख, तो आप समझे कि जितना वो अदा कर रहे हैं ना, तो उतनी उसकी गर्दन आज़ाद हो रही है, बस इतनी सी बात। जब पूरा अदा हो जाएगा तो पूरी गर्दन निकल जाएगी। मरने वाले की विरासत है, तो पहले तो फिर कुछ चीज़ छोड़ हाँ, के गया, जो छोड़ के गया उसमें से उसकी ज़कात अदा होगी, विरासत जो छोड़ी है उसमें से ज़कात अदा उसके होगी, बाद फिर विरासत तकसीम होगी। उसके बाद विरासत तकसीम होगी। पार्टनरशिप में बिजनेसेस होते हैं और उसमें से अगर लेकिन औलाद ने नहीं किया तो फिर क्या सिलसिला? फिर औलाद गुनाहगार होगी ना। अगर औलाद ने जो है वो जायदाद खुद विरासत के तौर पे रख ली, वालिद का कर्ज नहीं उतारा, तो फिर औलाद गुनाहगार होगी। पार्टनरशिप पे बिजनेसेस होते हैं, उसमें से एक पार्टनर अगर बहुत होते हैं तो वो काफ़ी सारा कर्ज होता है जो बिजनेस के ऊपर होता है, वो रनिंग में होता है, तो जो है वो डेट जो है वो उतर रहा होता है वक्त के साथ साथ, उसमें जो है वो फिर क्या हैसियत होती है? देखिए, उसमें जो वक़्त के साथ साथ होता है, जैसे हम मुआइदाती कर्ज़े कहते हैं, यानी वो वक़्त के साथ साथ ही उन्होंने सेटल होना होता है, और जिसने लेने हैं वो भी मुतमईन होता है, तो उसमें कोई हरज नहीं है। उसमें वो तदफीन वाला हाँ, मामला नहीं है, वो उसमें कोई इशू नहीं है, वो वक़्त के साथ साथ ही होना है। और सिर्फ एक ऐसा शख्स कर्ज ले ले और यानी उसको इस हैसियत में है, इस हैसियत में नहीं है कि उसको लौटा सके, के बाद में उसको यकीन है कि मैं ले तो रहा हूँ लेकिन बहुत मुश्किल है कि उसको लौटा पाऊँ, बस गुजर करने के लिए, तो फिर ऐसे शख्स के लिए क्या हुक्म लगेगा कि वो सही कर रहे हैं? जो उसे ये है कि मैं लौटा नहीं पाऊँगा, उसे पता है कि मैं ले तो रहा हूँ लेकिन अगर ज़रूरत के लिए ले रहे हैं ना तो कोई हरज नहीं, अल्लाह उसकी तरफ से लौटा देगा, बुनियादी ज़रूरत पूरी करने के लिए। ये उस शख्स के साथ जाती है जिससे मैं कर्ज ले रहा हूँ, उसने तो माल दे दिया मुझे अपना। आगे बात आ रही है, रवायतों में आ रही है। हाँ, बाद रवायतों में ये बात वाज़े तौर पे मौजूद है, जिसका लौटाने का इरादा था लेकिन वो लौटा नहीं सका, ठीक, अल्लाह ताला उसके साथ नरमी वाला मामला करेंगे। एक बिजनेस फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे मेरे पास नहीं है तो मैं किसी से कर्ज ले लेता हूँ, यार दे दो, महीने बाद दे दूँगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं तो सिर्फ खर्च के लिए ले रहा हूँ, कहीं और से मिल नहीं सकते। तो भाई ज़रूरत पूरी करने के लिए ले रहे हैं ना। आगे इब्ने हज़म वगैरह को जाके देखेंगे, वो कहते हैं लूट मार करके भी ले लो। हाँ, अगर ज़रूरत है तो लूट मार तुम्हारे लिए जायज़ हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर ज़कात के अलावा भी तो फ़र्ज़ है। एक बंदा भूखा मार रहा है तो उसके, ये आगे बहस आ रही है, पूरी बहस आ रही है। एक बंदा भूखा मार रहा है, उसकी बुनियादी ज़रूरत नहीं पूरी हो रही, और वो मालदार और अमीर आदमी कह रहा है मैंने तो ज़कात दे दी है, मेरे ऊपर आप कौन सा फ़र्ज़ है। तो अब बहस ये पैदा हुई है कि क्या ज़कात के अलावा भी कोई उसका फ़र्ज़ है, ये आगे पूरी बहस आ रही है। नेक्स्ट क्या है, वफ़ी सबीलिल्लाह।
7वां क्या है? फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। जमहूर उलमा के नज़दीक इससे मुराद जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है, ठीक है। और लेकिन बाद अहले इल्म ने इसमें हज को भी शामिल किया, और बाद अहले इल्म ने इसको बहुत ही आम कर दिया है, हर चीज़ को इसमें शामिल कर दिया फ़ी सबीलिल्लाह में। यानी वो कहते हैं हर कार खैर इसमें शामिल है। मिसाल के तौर पे आपने सड़क बनवानी है, पुल बनवाना है, यानी जो भी नेकी का काम है ना, ठीक है, आपने अपनी गली का सीवरेज ठीक करवाना है, वो भी आप ज़कात की रकम से ठीक करवा, मतलब लोग तो उससे अजियत में आते हैं ना, गटर उबलता है तो कुछ लोगों ने तो इसको बहुत आम कर दिया। वो कहते हैं फ़ी सबीलिल्लाह मतलब फ़ी सबीलिल्लाह काम, जो भी फ़ी सबीलिल्लाह काम है, डिस्पेंसरी खोल लो, अस्पताल खोल लो, यतीम खाना खोल लो, मुसाफिर खाना खोल लो, ठीक है, कोई आप जो है वो वाटर कूलर लगवा दो, कुछ आप कर दो, कोई सड़क बनवा दो, तो उन्होंने इसको बहुत आम कर दिया। कोई पेड़ लगवा दो, स्कूल खोल दो, और कुछ ने इसको बहुत स्पेसिफिक कर दिया, उन्होंने कहा जी इससे मुराद सिर्फ जिहाद है, क्योंकि फ़ी सबीलिल्लाह की टर्म आती है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिए। लेकिन एक कौल दरमियान में भी है, वो मुझे ज़्यादा बेहतर मालूम होता है, मुनासिब है कि ना इसको बहुत ख़ास किया जाए ना बहुत आम किया जाए। वो कौल ये है कि हर वो एफ़र्ट जिसका मकसद अल्लाह के दीन का गलबा हो, क्योंकि जिहाद का मकसद क्या है कि दीन सोसाइटी के अंदर पेनिट्रेट करे, दीन सोसाइटी में गालिब हो, तो हर वो काविश, हर वो एफ़र्ट जिसका मकसद क्या है अल्लाह के दीन गालिब हो, यानी दीन उससे फैल रहा है, वो दावती और तबलीगी काविश भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे इन्होंने यहाँ पे मिसाल दी, बहुत अच्छी मिसाल दी कि आप कुछ दाई तैयार करते हैं जिनको आप यूरोपियन कंट्रीज़ में भेजते हैं ताकि वो लोगों को मुसलमान करें, तो दीन गालिब हो रहा है। ऐसे दाइयाने दीन की तैयारी के लिए आप कोई इदारा बनाते हैं, उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो ये फ़ी सबीलिल्लाह, ठीक है। हाँ, पीस टीवी वाले कह लें या और जो आप कह लें, तो ये शेख करज़ावी का ये कौल था कि फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद हम उसके मकसद को सामने रखें जो फ़ी सबीलिल्लाह का मकसद है, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का। क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस वक्त तो बहुत बड़ा जो काम है ना, बहुत बड़ा काम दीन का, उसके पीछे ज़कात की रकम इस्तेमाल हो रही है, दावती और तबलीगी काम, और उससे लोग कन्वर्ट भी हो रहे हैं, दीन की तरफ आ भी रहे हैं, फ़ायदा भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा। वो सारा काम रुक जाएगा एक सख्त किस्म का फतवा देने से। वैसे डॉक्टर साहब जो हमारे उस्ताद हैं वो तो कायल नहीं थे, तंजीम में वो कहते थे ज़कात की रकम अलहदा रखो। हमने भी एहतियात की है, हमें भी लोग कहते हैं यहाँ पे कि ज़कात की रकम है हम बेचते हैं, तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि मसले के एतबार से तो यही हमारा मौक़िफ़ है कि ज़कात की रकम लग जाती है, लेकिन हम नहीं लेते और हमने कभी नहीं ली, ठीक है। तो कोई वैसी डोनेशन दे देता है, मदरसे में ये इस्तेमाल नहीं हो सकती ज़कात की? नहीं हो सकती है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हो सकती, बेहतर ये है कि बंदे को अवॉइड करना चाहिए ज़कात की रकम ना। देखें बात यह है कि ये जो जुमला आ गया ना, औसाखुन्नास, बहुत बड़ा जुमला है, ये लोगों की मैल कुचैल है। अब इससे ज़्यादा और क्या मजम्मत हो सकती है, मैल कुचैल है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद को इसलिए मना किया, कहा कि मैं तुम्हें इसलिए खाने से मना कर रहा हूँ, लोगों की मैल कुचैल है, मैं अपने बच्चों को मैल कुचैल खिलाऊँ, ठीक है। मैल कुचैल क्यों कहा गया है? नहीं देखें, वो और बात है, वो ज़रूरतमंद है ना, ज़रूरतमंद है, तो इसलिए दोनों पहलू हैं ना, दोनों पहलू। महल कुचैल से मुराद अब ये कोई ज़ाहिरी माना थोड़ा है, क्या वो इस्तिआरा और मेटाफरी होता है ना, मेटाफरी। गरीब या मिस्कीन जिनके ऊपर ज़कात फर्ज़ है, जो ज़कात का माल लेकिन मुस्लिक हैं, तो वो फिर बेचारे वो मतलब ये कहने का मकसद ये है कि वो उससे निकलने की एफ़र्ट करें, उसी पे मुतमईन होकर ना बैठे रहें कि जी ज़कात की रकम आ रही है। जैसे हमारे लोग पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं यूके वगैरह में, अब वो वजीफ़ा आ रहा है जी घर बैठे, ठीक है, जो भी उनकी तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर मिलता है या माजूरी पे मिलता है, तो वो बस कोई काम ही नहीं करते फिर। ये गलत है। तो इस्लाम ने इस सोच को असल में तोड़ा है कि भाई अब अगर वक्ती तौर पे ज़कात ले भी रहे हो तो लेकिन तुमने इससे निकलना है, ये कोई अच्छी रकम नहीं है। हाँ, ज़रूरत की हद तक ठीक है, ज़रूरत पूरी हो गई, ठीक है, लेकिन हमने ऐसे आदमी को बुरी नज़र से भी नहीं देखना, ये हमने अपने लिए सोचना है, दूसरे के लिए नहीं सोचना। महल कुचैल कि यार वो महल कुचैल खा रहा है ये अपने लिए सोचना है कि मैंने अपने आप को बचाना है, क्योंकि तकवा जो है ना वो तो बेसिकली अपने लिए होता है ना ज़्यादा। दूसरे के लिए जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का वाक़या है कि उनके पास एक शख्स ज़कात के लिए आया एक साहबी, उन्होंने कहा कि मैं जो है ना ये तारत वाला पानी पीना पसंद करोगे, दूसरे के लिए भी था।
جو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ایک شخص اصل میں اور اعتبار سے بات کر رہا ہوں نا، ہمارے ہاں یہ ایک سوچ سی بن گئی ہے نا کہ ہم نے دوسرے کو ہی کریٹیکلی دیکھنا ہے، اپنی طرف نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے؟ وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا اور دوسرے کا چھوٹا سا تنکا بھی ہم فوراً تلاش کر لیتے، ہاں وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم زکوٰۃ سے مدارس کے لیے زکوٰۃ سے بچ رہے ہیں کہ احتیاط کرنی چاہیے، ہم نہیں لیتے۔ دوسری جگہ پہ ایک بندہ دے رہا ہے کہ ہم یہ اماؤنٹ دے رہا ہوں تو وہ سود کی ہے، وہ کا بزنس کا، ہم اس چیز کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اور زیادہ برا نا کہ جو بھی پیسے دے جا رہا ہم لے رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے نا لگ جاتی ہے، اصل بات یہ لگ جاتی ہے، بس اس میں ریلیکس رہیں۔ ہاں باقی اگر کوئی اس سے اپنے آپ کو بچا کے اپنا ادارہ چلا رہا ہے تو وہ اچھا کر رہا ہے، کم از کم یہ تو کہیں نا کہ وہ اچھا کر رہا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے بچ رہا ہے، بس اتنی سی بات۔ ہاں فیس نہیں آتی۔ شیخو آپ نے فی سبیل اللہ میں ایک حج والی بات کی تھی، اس کو ذرا ایکسپلین کریں۔ ہاں مطلب اگر کسی غریب مسکین کو آپ حج کروانا چاہیں، ٹھیک ہے، تو فی سبیل آپ حج کروا سکتے ہیں۔ ہاں اس میں یہ بھی ہے کہ حج کے جو انتظامات ہیں وہ زکوٰۃ کی رقم سے کیے جا سکتے ہیں، جیسے حاجیوں کو کھانا کھلانا اور اس قسم کی چیزیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ سر حج تو جو ہے وہ صاحب استطاعت پہ فرض ہے کہ جس کی اپنی ذاتی حیثیت ہے، تو کیا وہ ملک کے زکوٰۃ کے پیسے مانگ کے ذاتی حیثیت بنائے، یہ چیز ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ کے پیسے زکوٰۃ کے پیسے لے کے اپنی ذاتی حیثیت حج کے قابل بنائے نا، تو یہ کیا چیز؟ وہ فی سبیل اللہ میں چونکہ بعض روایتوں میں آتے ہیں نا حج کے لیے بھی فی سبیل اللہ کے الفاظ آ گئے، تو اس سے فقہا نے یہ دلیل پکڑ لی کہ ٹھیک ہے۔ وہ تو ہم نے یہ روایت بھی پڑھی نا، بعض صورتوں میں غنی کے لیے بھی زکوٰۃ جائز ہو جاتی ہے، تو آپ یوں کہہ لیں اس ایکسیپشن میں آپ اس کو بھی ڈال لیں۔ جی یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ قافلہ حج کے لیے جا رہا ہے تو ایک شخص ہے جس کے پاس تھوڑا سا مال کم ہے اور وہ جانا چاہتا ہے، زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ ہاں کسی غریب مسکین کو آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے حج کروا سکتے ہیں، بس یہ بات ہے، یا حجاج کی خدمت آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے کر سکتے ہیں۔ اور اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ماشاء اللہ تیل اتنا ہے تو ہاں اسے کرتے ہیں۔ نہیں وہ تو پیسے لیتے ہیں آپ سے، اچھا خاصا حج مہنگا کر دیا آپ کا ہے، 12 لاکھ کا تو سرکاری ہے اور شاید 18 لاکھ کا پرائیویٹ ہو رہا ہے اب۔ جو حج عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں یہی ان کا اصل دین ہوتی ہے۔ چلیں جی لاسٹ کیا ہے، وابن السبیل، مسافر کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جو ابھی بات آئی تھی بہت سے لوگ جو ہے وہ پروفیشنلی اب ایک ہیلا بہانہ کرتے ہیں کہ جی ہم دوسرے شہر سے آئے تھے، ملتان سے، بھاولپور سے، ٹرین کے ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں، جیب کٹ گئی ہے، یہ خاندان کے 4 لوگ کھڑے ہیں، انہوں نے گھر جانا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ جنرلی ایسا کیس ہو تو اس کی آپ مدد زکوٰۃ کے ساتھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک شرط جو فقہا نے لگائی ہے وہ یہ کہ اس کا سفر معصیت کا سفر نہ ہو، معصیت کا سفر نہ ہو۔ وہ فقہا نے بڑی عجیب عجیب باتیں جو ہے نا وہ چھیڑی ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ سفر میں قصر کر سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک چور ہے، چوری کرنے کے لیے نکلا ہے، تو اب وہ قصر کر سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو معصیت کا سفر نہ ہو، معصیت کا سفر نہ ہو اس کا۔ اگر معصیت کا سفر ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے پھر کس چیز کی انجوائے کر رہا ہے شریعت، یہ بات چور کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ سر یہ بات ہمیں نہیں پتہ یہ چور ہے۔ تو اگر اس کا سفر معصیت کا سفر ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے، تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ معصیت کیا ہوتا ہے؟ گناہ کا سفر ہے، ٹھیک ہے، اس نے سفر جیسے ایک چور چوری کرنے کے لیے نکلا ہے، ایک ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے نکلا ہے، اپنی جیب کٹ گئی ہے ٹھیک ہے، ہاں اس کی اپنی جیب کٹ گئی ہے، تو اس کو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، جیب کترا تھا، کوئی اس کا بڑا پڑ گیا اور وہ اس کی لے گیا، تو اب اس کی رقم زکوٰۃ کی مال سے کی جا سکتی ہے، اس کی مدد کی نہیں۔ تو بڑی خطرناک کنڈیشن لگا دی ہے معصیت، اس کو کھولا جائے تو آپ جانتے ہیں کتنا بڑا رولا لگتا ہے، بہت ساری چیزیں معصیت میں۔ تو مطلب کم از کم مباح سفر ہو یا کوئی ایسا سفر ہو جو شریعت میں الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آج ہم نے مصارف زکوٰۃ کو وائنڈ اپ کر لیا، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔